When? This started in June of 2019, 19th June کو ہمیں تاریخ کو یاد ہے. 27th June 2019. Wasn't it hard for 4 people to be on that same paper, understanding between 4 women about one particular program banaya, we took a paper and pen, we decided a date, okay this is the posting date and this is how we're going to edit. ہماری اسپیشلی جو اولڈر جنریشن ہے انہیں تو وہ ڈاکٹر انجینئر والی جنریشن ہے نا, انہیں یہ ہماری مارکیٹنگ کی اور بزنس کی جابس نہیں سمجھ آتی, تو ان کو کیسے ہم یہ سمجھائیں کہ بھائی ہم ایٹ 24 آئی ایم along with partners but I'm running a business by myself. ہمارے یہاں عورتوں کو بہت زیادہ ہاؤس ہیلپ نہیں اویلیبل ہوتی. ہاؤس ہیلپ اویلیبل بھی ہے تو دین شی از سم ون who's managing everything. She's someone who's taking care of the kids. She's someone who's asked off to take care of the husband of the house. The house has to be spick and span. ایک عورت کو بہت گھریلو طریقے سے, سو نو میٹر وہ کتنی بھی پروفیشنل ہو جائے اس سے یہ ایکسپیکٹ ضرور کیا جاتا ہے. ڈی ایم تو جو کرتا تھا کوئی ایسا ان اپروپریٹ تو اس کو تو پھر کھرا جواب ملتا تھا, اور جو صرف فالو بھیجتا تھا تو اس کو بلاک کر دیا جاتا. But I'm still thinking کہ inappropriate DMs ابھی بھی آتے ہوں گے, right? When you have honestly نہیں آتے, بہت کم. اب ہمیں کوئی inappropriate I think یا تو لیلا والی بات وہ ہم سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ باجیاں سنا دیں گی کھڑی کھڑی. آئی ڈونٹ نو, آج مجھے موقع ملے گا زیادہ بات کرنے کا. نارملی جب آپ لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں, لڑکیاں ویسے بھی میں نے سنا ہے, شاید میری مسکنسیپشن ہو, متھ ہے کیا ہے کہ لڑکیاں بہت باتیں کرتی ہیں. آئی ڈونٹ نو, لیٹس سی آج ہمیں کتنا موقع ملتا ہے سوالات پوچھنے کا. اور لیٹس سی اریبا نے ہمیں جوائن کیا کافی عرصے کے بعد. پوڈ کاسٹ تو ان کی آئی ہوئی آپ نے دیکھی بھی ہوگی, ریسنٹلی 3 مرتبہ رائٹ آپ شو پر آ رہی ہیں. اچھا, مجھے کافی کنفیوژن رہتی ہے گرلز ان دا ٹوئن سٹیز, رائٹ. کبھی کبھی میں وہی والی بات ہے جس طرح کسی نے کہا نا سسٹرز ان دا ٹوئن سٹی بول دیتا ہے, نام تھوڑا سا لمبا ہے. میں ہمیشہ کنفیوز ہو جاتا ہوں. سمیہ لیلا, یس, درے جو ہے وہ آپ کی بہن ہے, اور ماریانا آپ کی بہن ہے, اور آپ 4 آپس میں کزنز بھی ہو. تو مطلب کہ آپ لوگوں کا گرلز ان دا ٹوئن سٹی کا جو یہ پروجیکٹ ہے, ہاؤ دس all started in the first place. نارملی تو جتنے بھی میں اگر کانٹینٹ کریٹرز یا انفلوئنسرز کو سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں نا, تو مجھے ایک لڑکی نظر آتی ہے یا ایک لڑکا نظر آتا ہے. اینڈ آئی واز سو فیسینیٹڈ کہ یار 4 لوگوں کی کولیبریشن کے ساتھ ایک انسٹاگرام کا بلاگ بنا ہوا ہے اور بہترین کانٹینٹ آ رہا ہے, اور پتہ چلا کہ یہ کزنز بھی ہیں, اور جو 2 ہیں جو پیئر میں بہنیں بھی ہیں. تو بہن کون کون ہے؟ Durre and you are sisters and Mariana and okay. So how did this all started back when? This started in June of 2019, 19th June کو ہمیں تاریخ کو یاد ہے. 27th June 2019. بڑے کانفیڈنس سے یاد ہے. I am very good with numbers. میں نے بڑے کانفیڈنس سے کہا تھا مجھے تاریخ یاد ہے. اوکے سوری, 27 June. So it started ایسے کہ میرے علاوہ باقی تینوں جو گرلس ہیں, لیلا, ماریانا اینڈ درے, دے وینٹ آن اے ٹرکی ٹرپ. میرے ایگزامس ہو رہے تھے تو میں نہیں جا سکی, بٹ یہ گئے اور ان نے بہت زیادہ تصویریں لے لیں. اب ان تصویروں کا کیا کریں, کتنی تصویریں اپنے پروفائل پہ لگائیں. تو ہمیں ہمیشہ سے نا ساتھ کچھ نہ کچھ کرنے کے ہمارے دماغ میں کوئی نہ کوئی آئیڈیاز آتے رہتے ہیں. ہم ہمیشہ پلانس بناتے ہیں. فار ون ریزن اور another it never came to fruition. But this blog we started, اور ہم نے بس اسی دن بیٹھ کے نام سوچا, اسی دن اکاؤنٹ بنایا اور ساری 3-4 چیزیں اپلوڈ کرنا شروع کر دیں. اینڈ اے ویک لیٹر وی ور لائک یہ ہم کیا رینڈم چیزیں, میمز اور پتہ نہیں کیا کیا اپلوڈ کر رہے ہیں. تو وی آل سیٹ ڈاؤن ٹوگیدر, وی ور لائک کہ نہیں اچھا اس کا ایک اسٹرکچر ہوگا, ایک ایستھیٹک ہوگا, فیڈ ایسی لگنی چاہیے. لیلا جیسے ہے اسے بہت زیادہ پکچرز ایڈٹ کرنے کا تب شوق تھا, ابھی بھی آئی تھنک ہے, بٹ اس کے پاس ٹائم اب اتنا نہیں ہوتا. تو شی واز لائک کہ نہیں ہم ایستھیٹک فیڈ بنائیں گے اور اس کا کریں گے. اینڈ اٹ جسٹ سم ہاؤ ہیپنڈ. Yes, so on this trip I love taking pictures and then I love editing pictures. So I would just جیسے ہم وہ دن ختم ہوتا تھا, I would come home and take ان کی اور لوگوں کی بھی تصویریں لیتے تھے. میرا like my husband was in the trip اور اس طرح, اور پھر میں ان کو ایڈٹ کرتی تھی. پھر جب ہم واپس آئے تو میں نے دورے ان سب لوگوں کو دکھایا کہ یہ دیکھو میں نے یہ کیا ہے. So then Mariana was like یار یہ محنت تم کیوں کر رہی تھی, I mean you know یہ ہمیں چاہیے بھی نہیں. Then میں نے دورے کو کہا دورے let's start a blog. So ہم ان کے پاس گئے کہ ہم ایک بلاگ کھولنے کا شروع کریں. سو دا فرسٹ تھنگ مایانا سیڈ واز لائک کہ پلیز لیکن کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے, یو نو, ناٹ سم تھنگ جو کہ something which is different, something which is more us, something which is more
I mean, we can talk about our ideas, we can express what we like. And Dure is someone who writes really well, and she used to write blogs otherwise as well. So at that time, Instagram was really pushing pictures with good captions. So then humne ek pura program banaya, we took a paper and pen, we decided a date, okay, this is the posting date and this is how we're going to edit, because since we were kids, hamara kabhi hota tha ki hum restaurant bana rahe hain, kabhi hota tha hum kapde ka business karenge, but it never really, because we were all otherwise professionals and obviously all that required a lot of investment of time and money, aur hum auraton ke paas abhi wo na paise the na utna time tha. So this was something that we thought, and we weren't expecting it to, I mean, we were just like acha 2-3 hafte chalega, and then, you know, and pehla 3 hafte chale, it went well, we were happy. Second month of the blog, they were traveling to Europe, me and my sister were going to UK. Hum sab apne apne trips pe, and we were posting travel related, and at that time itna travel related posts nahi aa rahe the, so those story views would go up and those posts would go up. And we came back, and abhi balki main wahi thi, I think we were on the airport, and I got a message from this PR person of Sana Safinas, and for us, like a very small brand, to be approached by such a big fashion brand, it was something we weren't expecting. Yeah. So bas nache gaye khush hu, and that's how then we took it personal, I mean really, okay, this is something. And I think 3rd month from the blog, and we were, ہمارے بارے میں 2-3 بڑے میگزینس نے لکھا, and that is when we were like, okay, this is serious, and let's structure it professionally, and I mean, let's divide tasks. ہم لوگوں نے ایون لیگل ایگریمنٹس تب بنانے شروع کیے کہ ٹھیک ہے, if we are dealing with the brand, then how it should work around. یہ نہیں ہوگا کہ مطلب پراپر ای میلس کے تھرو ہماری بات چیت ہوگی, اور جس میں اسٹرکچر اس کو تھوڑا سا دیا جائے, so that we take it seriously. Normally when you are on a trip or you are taking photos na, and you are like ladies, right, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ یار پبلکلی اگر ہم فوٹوز ڈالیں گے, what kind of comments you would get, اور نارملی لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے اگر سوشل میڈیا پر وہ اپنی امیجز یا ویڈیو شیئر بھی کرتی ہیں تو دے آر مور آف لائک پرائیویٹ کائنڈ آف لائک پروفائل, جس میں ان کی سہیلیاں اور کزنز یا فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں. سو انیشلی ہاؤ یو آر لائک ڈسکسنگ دیز تھنگس, صحیح ہے ہم نے پکچرس تو لے لی ہیں, بٹ وٹ اباؤٹ لائک were you conservative at that time کہ یار پوسٹ کریں نہ کہیں, فیملی والے کیا کہیں گے, anything of such nature? Honestly ہم نے اتنا سوچا نہیں تھا اس بارے میں. And then at that time I would Facebook was a bit of a space where, you know, you were kind of scared of posting so much, because the crowd was a bit, I mean, you would get DMs of saying, oh, pretty feet, oh, pretty eyes, madam, can I have your number? Nice pic, but at that time, this was 2019, Instagram was relatively not such a public platform. I mean, we would not get those messages, and we were very clear from the beginning that we won't allow a male following until they are our friends or they are our family members. So there was, صبح اٹھتے ساتھ ہی نا ہم لوگوں کا اپنا ہر کسی کا ایک ٹاسک ہوتا تھا کہ اٹھتے ساتھ ہی, and we still do it. جو پہلی چیز میری ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی رینڈم اسکرولنگ کر رہے تھے, سو آئی ڈونٹ سی دا نوٹیفیکیشنز, آئی سی دا فالوورس, جو رات میں جنہوں نے ہمیں فالو, کیونکہ مجھے اتنا پتا ہوتا ہے سونے سے پہلے جو بھی آخری سویا ہوگا اس نے ڈیلیٹ کر دی ہوں گے میلز, مطلب یا ان اپروپریٹ پروفائلز ود نو نیمس, پروفائلز ود XYZ ٹائپ کوئی نمبر, یا جن کے کوئی 0 فالوورز ہیں, بیکاز سم ٹائمز عورت کا نام ہوگا مگر پروفائل پکچر بھی نہیں ہوگی, بیچ میں کوئی ان کو بھی فالو نہیں کر ہوگا, نہ وہ کسی کو فالو کر رہی ہوں گی, سو وائی وڈ دے بی, مطلب آئی مین اٹس اے فیک اور ا بوٹ فالوور. سو دین وی وڈ جسٹ ڈیلیٹ اٹ. Initially when I told this to I'd have a few blogger friends, and I would tell them, and we were like, yaar, اس طرح تو numbers خراب ہوں گے. تو میں نے کہا we are not concerned with the numbers. I mean, yes, now I won't be saying that numbers don't affect us, they do affect us, but this was something that we were very, I mean, for us the mental space and for us having a safe community was much important than going after the numbers. So یہ بہت شروع سے کلیئرٹی تھی کہ اگر ڈی ایم میں آئے گا, یا اچھا ڈی ایم تو جو کرتا تھا کوئی ایسا اناپروپریٹ تو اس کو تو پھر کھرا جواب ملتا تھا, اور جو صرف فالو بھیجتا تھا تو اس کو بلاک کر دیا جاتا تھا. But I'm still thinking کہ inappropriate DMs ابھی بھی آتے ہوں گے, right? When you have honestly نہیں آتے, بہت کم آتے ہیں. اب ہمیں کوئی inappropriate I think یا تو لیلا والی بات وہ ہم سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ باجیاں سنا دیں گی کھڑی. اچھا, and when you do like a live stream kind of situation, like you اس میں ہم کال آؤٹ کرتے ہیں, اس میں ہم ساتھ ساتھ کال آؤٹ کرتے رہتے ہیں. ایسا پہ then we would be like, مرتضیٰ صاحب نے اس طرح کا میسج کیا تھا. So then I'd be like کہ علی صاحب تو یہ پھول بھیج رہے ہیں, تو جو باقی ہماری فیمیل فالوئنگ وہ لائیو دیکھ رہی ہوگی نا, وہ نیچے ان کو گالیاں لکھنا شروع کر دیں گے, تو وہ علی صاحب خود ہی ایک پوائنٹ کے بعد کہیں گے کہ بھائی, اینڈ آلسو پھر ہم ان کی اسکرین شاٹس لے کے بعد میں ان کو بلاک کر دیتے ہیں. اور someone just
अगर मैं और ये लाइव पे गए हैं और बाकी 2 लाइव देख रही हैं, सो देन हम कह देंगे कि मारियाना या दुरे अगर आप ये लाइव देख रही हैं, काइंडली ब्लॉक दिस पर्सन, एंड देन वो भी कॉल आउट हो जाएगा, उसको सही अपनी इज्जत भी महसूस होगी. अच्छा, दिस वन थिंग दैट रियली स्टूड आउट व्हेन यू वर एक्सप्लेनिंग ऑल दैट कि आप लोगों ने किस तरह यू मेड योर ओन एल्गोरिदम ऑफ हाउ यू गोना रन दिस ब्लॉग. तो wasn't it hard for 4 people to be on that same paper? वो तो लीगल वर्क तो मैंने समय को ऐसे देखा, मैंने कहा ये तो इसका वो तो अभी तक वाला इसका काम forte है. हाँ, तो लाइक how was it, मतलब managing tasks and everything, this understanding between 4 women about one particular Honestly, thing? we were very lucky कि because obviously we're family और हमारी हमेशा से दोस्ती है, तो we already had that understanding. और मेरे केस में तो I'm quite a bit younger than these guys and Leila was my role model जिंदगी में. मतलब Leila आपा वो Are you revealing it for the first time? Have you No, revealed she it? knows. ये मेरा पूरा But खानदान इस बात को publicly, एक्सप्लॉइट करता था. मैं जब छोटी होती थी तो मुझसे कोई भी काम कराना हो तो सुमैया लैलापा कह रही है पानी ले आओ, सुमैया लैलापा कह रही है वहाँ से पंखा ऑन कर दो, पंखा ऑफ कर दो. और एक पॉइंट पे तो मुझे कहता क्या ये लैलापा सिर्फ काम ही कहती है, कोई और बात नहीं करती. तो अच्छा, अब लैला आपा के साथ काम कर रही हो. तो it's obviously that relation has changed as we've grown, but there was always an understanding and there was always a degree of respect and trust between all of us, जो कि इस दिन तक है, and I doubt कि वो ख़त्म हो सकता है. Yes, we do get a lot of questions. मतलब सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन क्वेश्चन आंसर्स में हमसे सवाल पूछती हैं वो ये थे, आप 4 औरतें आपस में लड़ती कैसे नहीं हैं. एंड फॉर पीपल, क्योंकि ये मेरी फुप्पो की बेटियाँ, एक वो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ एक वो रिश्ता भी इस तरह बना दें. एंड आई एम वेरी क्लोज टू ऑल माई फुप्पोज इंक्लूडिंग हर मदर, एंड वी ऑलवेज गिव दिस क्रेडिट टू आवर मदर्स कि उन्होंने इतना खूबसूरत ये रिश्ता रखा हुआ है, एंड टू आवर ग्रैंड मदर कि उन्होंने इतना खूबसूरत ये रिश्ता रखा हुआ है. तो आगे से इट इज़ कॉन्टिन्यूइंग दैट, बट देन इतनी मतलब there's this element of a lot of respect for all of us. So if one of us has said yes to a collaboration, or if someone has taken a decision, then we all automatically kind of agree with that. There has never been a disagreement. वैसे बहनों में लड़ाई हो जाने एक और बात है, मेरी छोटी बहन है क्योंकि ब्लॉग मेट और वो कोई काम लेट करिए क्या, और जिस तरह बहनों में आपके बहन भाइयों में भी सिबलिंग्स में होता है, but it has never been like, you know, like a serious thing around or a disagreement even. And we're still मतलब माशाल्लाह 4 years into it. Yeah, wow. 3 or 4 years. होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं. Almost 4 होने वाले हैं, but वो एक दूसरे को सब बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहे हैं. और वो ऑटोमेटिकली, यार इट्स नॉट दैट आई एम मेकिंग एन एफर्ट कि नहीं मैं सुमैया की है, सुमैया एक एफर्ट कर रही है कि बट जो भी एक फैसला किया जाता है उसको सो इसलिए कभी कोई आई मीन कोई और आप लोग जो हैं आई फील लाइक एक्सेप्ट फॉर सुमैया ऑल ऑफ 3 of you are like professionally committed to your professions as well. So I'm like curious के how you take out the time to do your और शादीशुदा भी हैं, right, to take care of your families as well and then your professions as well, and उसके बाद आप professionally इस साइड हसल को भी बड़े बेहतरीन तरीके से लेकर चल रहे हो. तो आई एम जस्ट क्यूरियस लाइक हाउ यू गाइज मैनेज योर टाइम. अच्छा, तो सबसे पहले मैं इसमें 2 चीज़ों को क्रेडिट दूंगी. सो व्हेन वी स्टार्टेड द ब्लॉग इट वाज 2019 एंड द 2 of them were not married at that time, only I was married. तो पहले 6 महीने तो इतना आपका काम भी नहीं होता बिकॉज ऑब्वियसली आप यू आर ग्रोइंग एंड यू जस्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट. एंड February 2020 कोविड हैपेंड एंड इत्तेफाक से मेरा भी हॉस्पिटल रूटीन इस तरह से थी कि ऑल द डॉक्टर्स वर आस्क्ड कि 1 आपने 1 दिन आप हॉस्पिटल आ रहे हैं तो 2 दिन आपको छुट्टी मिल रही है. एंड दुरे वाज इन पाकिस्तान फॉर हर सिस्टर्स वेडिंग एंड शी गॉट स्टक बिकॉज ऑफ द फ्लाइट क्लोजर. एंड सो वाज मारियाना, उनकी नई शादी हुई थी और उसका भी हुआ कि जिस दिन मारियाना अपने हनीमून से वापस आई है पाकिस्तान और उसने 4 दिन बाद दुबई फ्लाई करना है, उस दिन लॉकडाउन लग गया. सो फॉर 6 months all 4 of us stuck together in COVID in Pakistan. So that was the time जब हमारे पास टाइम भी था. हम सब सब जो भी काम कर रहा था उस ज़माने में वो रिमोटली काम हो रहा था. सब इससे रिलेट करेंगे तो उसमें आपके पास आप जब वर्क प्लेस पे नहीं जा रहे, सो यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम टू गिव it to the blog. So that was the time when the blog actually grew really well because we all had a lot of time to us. फिर जब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया खुलनी शुरू हुई तो अब हम it came so easily. I mean, I would say it for myself कि वो दोनों चीज़ें इतनी स्मूथली चल रही हैं कि मुझे बहुत पता होता है कि अच्छा 2 बजे तक मैं अस्पताल में हूँ एंड आई एम अ डिफरेंट पर्सन. एंड 2 बजे मैं घर आऊँगी, मेरा लंच है, मैंने वो खाना खाना है और उसके बाद 3 बजे से मेरा शूट है. 3 बजे डॉट ऑन 2:30 बजे नहाना है, तैयार होना है, 3:30 बजे शी वुड कम, द वीडियोग्राफर कम एंड आई वुड स्टार्ट शूटिंग. सो थोड़ा सा वो ईज आउट करने में आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू कोविड. आई डोंट से इट बट दिस ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ हैपेंड. COVID helped a lot of because we had a lot of It did. time
And then I would just say that in my case, I mean, I live with my in-laws, so a lot of credit goes to my mother-in-law because the house is being run already. So I don't have to think about کہ oh اچھا آج کھانے میں, which is very unfortunate that a lot of our women have to think about so many aspects in life. کہ اچھا آج کھانے میں کیا پک رہا ہے, یا آج میرے بچے کو کون دیکھ رہا ہے, یا مطلب کیسے میری زندگی کے معاملات چل رہے ہیں. دے آر سو اسٹک ان دوز میٹرز کہ ان کی کریٹیو سائڈ نکل کے باہر نہیں آ پاتی. جب آپ ہر وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے چائے کو اس پہ رکھا ہے اینڈ میرا بچہ رو رہا ہے اور میں نے ساتھ جاب پہ بھی جانا ہے اور جاب میں بھی ایک پروفیسر مجھے تنگ کر رہا ہے, سو آپ کی اوبویسلی دن کے گھنٹے 24 سے 48 نہیں ہو جائیں گے, دن کے گھنٹے 24 ہی رہیں گے. سو اس میں سے نکالنا اینڈ دین بینگ آن ٹائم, آئی وڈ سے مطلب ملٹی ٹاسکنگ تھوڑا سا ہماری کچھ فیملی کا بھی ٹریٹ ہے جو کہیں سے آ گیا ہے میرے میں. And also Leila has a lot of energy. مطلب if I was in her place I would not be able to do this. Leila is the type of person جو صبح اٹھتی ہے, ہاسپٹل جاتی ہے, شام کو شوٹ کرتی ہے, شام کو فرینڈس کے ساتھ باہر بھی جائے گی اور وہ سب کرے گی. اتنی سوشل بیٹری ہوتی ہے, میرے میں نہیں ہوتی. مجھ میں honestly Leila is a very very extroverted person. I am somewhat of a middle ground type کا انسان. تو even if we're shooting like 3-4 days in a row and آج کل I'm not working, when I was working تو that was like a different thing. تب تو میرا دماغ ہی کہیں اور ہوتا تھا, میں گھر آ کے پڑھ جاتی تھی. But now that I'm not working, اگر وہ 3 دن کنٹینیوسلی شوٹ ہے تو پھر چوتھے دن میں بستر سے نہیں نکلوں گی کہ اب تو میرا ریلیکس کرنے میں. اچھا ابھی ہم نے اتنی ساری باتیں لیلا سے کی, میں نے کہا سمیہ کی طرف بھی آ جاتے ہیں. تو لائک بیکاز a lot of people might not know this, but I've known Sumaya for like 7 years. Yeah. Or we were in A-levels together. So like Sumaya, I always knew somehow that this is the girl who can, potentially be a blogger and who can, monetize herself and all that. But who is Sumaya other than Girls in the Twin Cities? Honestly, I'm still trying to figure that out. And I think we put a lot of pressure on especially young women کہ they need to figure themselves out کہ نوکری کیا کرنی ہے, شادی کس سے کرنی ہے, کب کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. ہم بہت زیادہ پریشر ڈالتے ہیں. مجھے بہت حد تک پتہ ہے کہ میں کون ہوں, بٹ I know I'm someone who values their family a lot. I know I'm someone who is very passionate about the people in their life. I'm someone who's very passionate about the things that matter to them. But also, I don't know میں نے career میں کیا کرنا ہے. I don't know a lot of things about me. The things I'm still figuring it out. At 24, you don't have to worry about it. Great career. I mean, I do. مسئلہ یہ ہے, a lot of people, I mean, our family has been very supported, but a lot of people don't view this as a career. Yeah. And then at some point, you start believing it. You start thinking کہ بھائی اگر میں 11 بجے اٹھ رہی ہوں اور میرا 3 بجے شوٹ ہے تو میں اپنا دن ضائع کر رہی ہوں. چاہے میں اگلے 5 گھنٹے شوٹ بھی کر رہی ہوں اور پھر اس کو میں گھر آ کے ایڈٹ کر رہی ہوں اور پھر ہم ڈفرینٹ کلائنٹس کے ساتھ ڈفرینٹ چیزیں مینیج کر رہے ہیں. آئی ایم ہیونگ, مطلب اگر میٹنگس وغیرہ بھی ہو رہی ہیں, سنس یو آر ورکنگ فرام ہوم اینڈ اٹس ناٹ لائک اے سیلری جاب, تو آر سوسائٹی فار سم ریزن ڈزنٹ ریئلی ویو اٹ ایز اے کریئر. اینڈ دین آئی ایم سم ون جو کہ بہت چیزیں اوور تھنک کرتی ہیں. دین آئی گیٹ کاٹ اپ ان مائی ہیڈ کہ اچھا کیا یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں, کیا ایسا ہے, ایم آئی ویسٹنگ مائی ٹائم, ایم آئی ویسٹنگ مائی لائف. تو دیٹ کمز ان ٹو می فگرنگ تھنگز آؤٹ اینڈ فگرنگ مائی لائف آؤٹ. ڈونٹ یو, سوری ٹو کٹ یو, بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر لوگ اس طرح کا آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کوئی کریئر نہیں ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے زمانے میں جو یہ پروجیکشن دے رہے ہیں آپ کے بارے میں اٹس ناٹ اے کریئر, کہ یہ چیزیں تھی بھی نہیں, انسٹاگرام پروفیشنلی ایز اے کریئر اس وقت تھی بھی نہیں. دیٹ از وائی ان کو کبھی سمجھ بھی نہیں آنی یہ چیزیں کہ یار اس سے یو کین ہیو اے کریئر آؤٹ آف اٹ. ایگزیکٹلی. اینڈ ہماری اسپیشلی جو اولڈر جنریشن ہے انہیں تو وہ ڈاکٹر انجینئر والی جنریشن ہے نا, انہیں یہ ہماری مارکیٹنگ کی اور بزنس کی جابس نہیں سمجھ آتی. تو ان کو کیسے ہم یہ سمجھائیں کہ بھائی ہم ایٹ 24 آئی ایم along with partners but I'm running a business by myself. Exactly. ان کے لیے سمجھنا مشکل ہے, and credit goes to them and like especially to our parents کہ وہ کافی حد تک یہ سمجھ گئے ہیں اور وہ اس کو ویلیو کرتے ہیں as such. But میں کچھ کہنے لگی تھی اور میں بھول گئی. But are you enjoying this career? Oh as yes, of now? definitely. But if you're enjoying it and if you
have good cousins who are your friends as well, and you are making money out of it, what else would you want to think further ke sustainability maybe not. Sustainability is a big part of it. Sustainable business as well. So देखो मुझे सब लोग इतना बुरा भला कहते हैं इस बात पे. There's every week I wake up and then मैं इनको blog पे कुछ लिखती हूँ. Oh guys, we need to start our YouTube channel. You know, Instagram is going down. Oh guys, you know, I am someone who's very کہ سسٹینیبل کچھ ہونا چاہیے کہ میں 70 سال میں کیا کرنا چاہتی ہوں لائف میں. اور میں وہ اس لیے بھی because Alela is the oldest one among them. ہم چاروں میں بڑی ہوں, اور مطلب میں تھوڑی سی ان سے ایج بریکٹ میں بھی میں اس ایج بریکٹ میں ہوں کہ جب آپ لانگ رن سنتے کہ اچھا when I'm 60 where do I see myself, when I'm 65 where do, اور پھر میں سوچتی ہوں کہ do I see myself doing like blogging when I'm 65, or what else shall we be doing کہ ہم کیونکہ this is the new career for everyone. So even we are not sure کہ یہ کتنا sustainable ہے آگے جا کے, and I would love to do it in my 60s as well. But آپ نے ابھی تک اس کو پیوٹ کیا ہے اپنے جو انسٹاگرام بلاگنگ ہے in terms of کہ آپ کا کوئی کلودنگ برانڈ یا فیشن برانڈ یا میک اپ برانڈ whatsoever یا any service something? Honestly, have you thought about it? I have thought about it. So اور دس واز بفور دا بلاگ, بٹ مجھے ہمیشہ سے میک اپ کا بہت زیادہ شوق ہے. اینڈ ون ایشو آئی ہیو آلویز ہیڈ ود میک اپ از کہ دیر از سچ اے گیپ ان دا مارکیٹ فار ہماری پاکستانی لڑکیوں, ٹین ایج لڑکیاں, کیونکہ ہر چیز بہت مہنگی ہوتی ہے. ویسٹرن جو میک اپ ہوتا ہے, مطلب یہ جو بڑے برانڈز ہیں وہ دے آر especially shades that don't match our skin, exactly. that don't sit well on our skin. Like there's so many issues with those. And then جو پاکستانی میک اپ ہوتا ہے اس کی کبھی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی, because most of them what they do is کہ لائک انہیں بلک میں آرڈر کیا, اس کے اوپر اپنی پیکیجنگ لگائی اور بیچ دیا, اور کاؤنٹر فیٹ بھی ہوتا ہے, اور بہت زیادہ کاؤنٹر فیٹ میک اپ ہوتا ہے. سو آئی نو کہ آئی ہیو آلویز وانٹیڈ کہ ون ڈے آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ مینوفیکچرنگ میک اپ ان پاکستان, بٹ ابھی میں سوچ ہی رہی ہوں اس کے بارے میں. یو ڈونٹ ہیو ٹو رش اٹ, بیکاز مجھے لگتا ہے نا کہ اف یو ہیو سم کائنڈ آف پلان ان مائنڈ, رائٹ. اب جس طرح فار ایگزامپل ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے, ہم باتیں کر رہے ہیں, صحیح ہے, بٹ ادر دین کنورسیشن آئی ایم ناٹ سیلنگ اینی تھنگ ایلس. بٹ امیجن لائک 3 years down the line, 4 years down the line, I have a product to sell. At that time I already have an amazing audience, like in your case you have an amazing loyal fan base jo ki aapko follow karti. Anything that you would recommend, they would be willing to buy that product if you have tested that. Obviously. But right now if you don't have any idea what product or service to sell, but you are in a very good spot to build on that audience. Abhi agar aapki 1.5 lakh hai to 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, and eventually you can, with the passage of time, ideas will come along. You will know what your audience love and what they doesn't love, and then you can plan accordingly. Like, no, that's a very good idea, and we have tried things like that in the past. Like we came out with limited edition t-shirts ایک دفعہ, جو کہ the t-shirt said fight like a girl. There was one that, and there was one of a line art of us 4 girls, and وہ بالکل like وہ آئی collection, it was sold out. Yeah, I saw that. Exactly. And honestly I think اس کو ہم نے اتنا پرسیو نہیں کیا, because like I said ہر کسی کے اپنے اور careers بھی ہیں. No one had the time, because going into a venture like that you need to put your all into it. True. آپ اس کو half heartedly نہیں کر سکتے, and especially because you have an audience that trusts you and that believes in you. تو آپ ان کو کبھی وہ پروڈکٹ نہیں بیچنا چاہو گے جس میں آپ 110% شیور نہیں ہو کہ انہیں یہ چیز پسند آئے گی. True. اچھا, because guys, Naeem is a businessman, entrepreneur. I was just like, تو اب ہماری جو آڈینس ہے جنہوں نے ہم لڑکیوں سے مطلب ان لڑکیوں سے پوچھنی ہے باتیں وہ والی, تو ہم ان کے لیے بھی پوچھ لیتے ہیں. بٹ لائک I know people are going to see your blog and everything, تو وہاں سے تو ان کو Girls in the Twin Cities کا پتہ ہے اور پتہ چل بھی جائے گا. But personally, like we want to ask you some questions if you're comfortable with. تو ہم لیلا کی طرف آتے ہیں, بٹ لائک میں نے کہا میں سمیہ سے. So like I'm not gonna like want you to go into detail of like your health issue that you went through, but اس پیریڈ میں بہت ساری سیلف ریفلیکشن کی ہوگی شاید تم نے, تمہارا آؤٹ لک آن لائف بہت بدلا ہوگا. وہ کس طرح کا لرننگ پروسیس تھا اور کیا سیکھا؟ اچھا, پہلی بات تو آئی ڈو لائک گوئنگ ان ٹو ڈیٹیل اباؤٹ اٹ, بیکاز ایک تو میں بہت ڈسوسیٹ کر چکی ہوں. آئی ایم آل ایئرز, بیکاز آئی فیل لائک دا ون تھنگ دیٹ آئی نوٹسڈ once I started going through the whole cancer journey was کہ اتنا stigma ہے, and when it's happening to you it doesn't, obviously it feels آپ
کی ہیلتھ پہ بہت افیکٹ ہوتا ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ فیل لائک کہ او بہت ہی کوئی آؤٹ آف دس ورلڈ چیز ہے. اٹ فیلز لائک اٹس اے پارٹ آف لائف. اینڈ ایون لوکنگ بیک اٹس سم تھنگ دیٹ آئی وینٹ تھرو اینڈ آئی کیم آؤٹ آف. اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ فار ادر پیپل ٹو ریئلائز کہ آپ کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں that are out of your control, but you can come out of these things, and it's important to talk about that. Yeah. So like, can you tell us کیا ہوا تھا اور کیسے پتا چلا کہ you know you have cancer? How old were you when the cancer thing happened? It was in 2021, تو مطلب 2 سال پہلے. Oh, just 22 years. What kind of cancer it was? It was Hodgkin's lymphoma. So basically ہوا یہ کہ ون رینڈم ڈے میں میک اپ کر رہی تھی اینڈ آئی نوٹسڈ کہ دیر از اے لمپ آن مائی نیک اینڈ آئی واز لائک اچھا یہ ویئرڈ بات ہے, بٹ آئی اگنورڈ اٹ. 1-2 دن بعد اٹ واز اسٹل دیئر, سو آئی وینٹ ٹو مائی ڈیڈ ہوز اے ڈاکٹر, اینڈ ہی از اے ٹائپ آف ڈاکٹر جن نے آج تک ہماری خاندان کی کوئی بیماری, چاہے میں ہوں, میری بہنیں ہوں, اماں ہوں, وہ خود ہوں, کوئی کبھی کسی کو سیریسلی نہیں لیا. بٹ ہی واز لائک اگلے دن ہی جا کے اس کے ٹیسٹ کروانا شروع کیے, اینڈ فار اراؤنڈ 2-3 months وی کوڈنٹ فگر آؤٹ واٹ اٹ واز. اس میں پہلے ایک سرجری ہوئی چھوٹی لوکل انستھیزیا میں. دا ڈاکٹرز کوڈنٹ ایکسٹریکٹ دا میس جس پہ وہ ٹیسٹ کرتے پتہ چلتا کہ کیا ہوا. کچھ بایوپسیز ہوئیں, پتہ نہیں چلا. اینڈ میں آئی وینٹ تھرو 7 hour surgery where her sternum was open, her chest was open, and the lump was taken out. And the mass was behind my sternum, لیکن آج کل ٹیکنالوجی اتنی ہو گئی ہے کہ وہ دیکھ لیتا کتنا کیمراز اینڈ روپس, اینڈ آئی واز لائک یہ کتنے کیسے کیا. بٹ خیر, سو آئی واز ان دا ہاسپٹل فار 6-7 days, اور پھر اس کے بعد دس واز آئی تھنک 2.5 months into the whole process پتہ چلا کہ اٹس لمفوما, اینڈ وچ از بیسکلی آپ کی بلڈ میں لمف نوڈس ہوتے ہیں. lymph nodes آپ کا lymph collect کرتے ہیں, لمف نوڈس کا ایک وہ ہے. اینڈ ماشاء اللہ اللہ کا بہت شکر ہے, اٹ واز ویری کیوریبل, بیکاز آپ کا ایون اسٹیج 4 پہ آئی تھنک دا ڈاکٹر ٹولڈ می دیر از اے 70% 75% For this particular time. ورنہ کینسر کا اسٹگما یہ ہے نا کہ once it has metastasized تو امید نہیں رہتی لوگوں میں, بالکل بھی نہیں رہتی. اینڈ آنیسٹلی a lot of the credit for me coming through it goes to my family. ان نے مجھے بہت زیادہ شیلڈ کیا. مطلب I did not have to deal with لوگوں کی باتیں, I did not have to deal with anything at all. Dore literally took 4 or 6 months off from her job and she moved to Pakistan. She left her husband behind and she was like کہ میں تمہارے پاس آ کے رہوں گی. That's amazing. So my family was a very very big part of where my strength came from. And also there's this one thing that I kept telling myself کہ this too shall pass. مطلب کہ بہت چیزیں ہوئی ہیں, گزر گئی ہیں, تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. ہاں, تو اس میں ایک آپ کا تھوڑا اللہ کے اوپر یقین پہ بھی وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور میرا آنیسٹلی جتنا اس ٹائم پہ یقین تھا نا, آئی ڈونٹ تھنک اس سے پہلے زندگی میں کبھی اتنا یقین ہوا ہے کہ نہیں ہو جائے گا, ٹھیک ہے. دیٹس ناٹ ٹو سے کہ برے دن نہیں تھے. جو برے دن ہوتے تھے ان میں میں ابھی جیسے کہی تھی کہ میرے اندر کی ایک کتی نکل کے آتی تھی اور وہ کرتی تھی, تو برے دن بہت تھے. بٹ ان برے دن دیر واز آلویز لائٹ ایٹ دی اینڈ آف ٹنل, تو کوئی نہ کوئی سلور لائننگ بیچ میں ہوتی تھی. اینڈ دا بگیسٹ سلور لائننگ واز دیٹ آئی گاٹ دا ٹائم ٹو ریفلیکٹ اینڈ ورک آن مائی سیلف. اینڈ اس سے پہلے بھی آئی ہیڈ بن ٹیکنگ سائیکو تھراپی فار اراؤنڈ 2-3 years because I deal with depression. I've dealt with it since I was 14. I've been clinically diagnosed. تو اس کے لیے I was taking therapy and I've been on antidepressants on and off, and then this happened and I developed a lot of anxiety. So I knew that I had to work on myself, and my therapist was there and she helped me a lot کہ اچھا to help me deal with things and to accept things and how to move forward from them. اور اینڈ اٹس ناٹ دیٹ اٹس ٹوٹلی گون. ابھی بھی اگر ہاسپٹل میں کلینر یوز ہوتا تھا اس کی موبے کے اندر, اس کی اسمیل مجھے کہیں سے بھی آ جائے نا, آئی سرٹنلی ٹرانسپورٹڈ دیئر. بٹ دین دیر آر آلسو ویز فار می ٹو ڈیل ود دیٹ تھراپی equipped me to do that. تو مطلب it was hard honestly. Now that I look back to it, مجھے لگتا ہے کہ کسی اور کے ساتھ ہوا تھا, کہ میں وہ انسان ہی نہیں ہوں. Sumaya remained so positive throughout the journey. I mean, میں ہر دفعہ جب اس کو ملنے جاتی تھی, be it her chemo days, I've seen her in those days, the next day where she would be vomiting like anything. اور پھر بھی جو وہ I mean آپ اس سے بات کرتے تھے, the smile would always be on her face and she would be so positive about the whole thing کہ آپ کو ہوتا تھا. اور وہ کیونکہ وہ دن تھے جب کووڈ بھی چل رہا تھا, اینڈ آپ کو جب لگ رہی ہوتی ہے کیمو, سو نارملی اب جب ہم کیمو ریلیٹڈ پیشنٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ دے آر ویری پرون ٹو انفیکشنز. اور اس ٹائم کووڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گھر کوئی ملنے آ رہا ہے, آپ کہیں جا نہیں سکتے. سو اٹ واز
apart from dealing with cancer, she was also dealing, مطلب بہت isolation بھی تھی کیونکہ خاندان میں کبھی کسی کو کووڈ ہو رہا ہے, کبھی کسی کو تو اس کو ملنے نہیں جانا, and then she's immunocompromised because of immunocompromised, ایک انزائٹی کے اچھا اس کو کووڈ ہوا ہے, میں اس سے 2 دن پہلے میرا گزر ہوا تھا تو وہ, بٹ شی ڈیلٹ ود دس ود سچ پازیٹیوٹی دیٹ مطلب آپ کو کوئی اپنا اس ٹائم کو آپ کو کوئی ایسا آپ یو ور گوئنگ تھرو سم تھنگ اینڈ شی وڈ آلویز بی دا سورس آف comfort کہ you know وہ اتنا positive ہر حال میں, she's smiling, ماشاءاللہ. Honestly I don't remember being that positive but normally جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ you said that there is a tunnel, there is light at the end of the tunnel, but if I were to ask you نا during those particular moments کہ you said کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, why, یہ ہوتا ہے نا, it's very normal, am I gonna survive that, کیا ہوگا, things like that. honestly جب this might be triggering for someone who's gone through this, but جب کیمو لگ رہی ہوتی تھی نا تو there were the chemo I got اس میں 4 different, also اس سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ آپ کو کیمو جیسے MRI مشین ہوتی ہے نا, آپ کو اسی طرح کی کسی چیز کے اندر ڈالتے ہیں اور آپ کو کیمو لگتی ہے, اٹس جسٹ آپ ایک بستر پہ لیٹتے ہو اور آپ کو وہ ڈرپ لگاتے ہیں, بٹ لائک ایک تو وہ مجھے تھا کہ اچھا ایسی لگتی ہے کیمو, تو دیٹ واز لائک رینڈم تھنگ آئی شیئرڈ. بٹ خیر ان میں سے ایک ڈرگ ایسا تھا دیٹ واز اے ویری آئی ڈونٹ نو وسکس تھا یا کیا تھا, بٹ لائک اٹ وڈ برن ان دا وینس جب وہ جاتا تھا, تو اس مومنٹ پہ میں کہتی تھی یار اس سے بہتر ہے بندہ مر ہی جائے. Because I had my dad deal with follicular carcinoma back in 2007. وہ بھی یہ کہتے تھے he used to feel burning under his skin, تو وہ مجھے کہتے تھے مجھے پورے جسم میں آگ لگ رہی ہے. اینڈ ان ڈسمبر وہ اے سی چلواتے تھے کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے, میں مطلب پسینے میں. مجھے یاد ہے جب اس کے ساتھ ہم نے شوٹس کبھی کرنے تو ٹھنڈ ہے, میں نے ہیٹر آن کی ہوئی آئی ہے کہ گرمی لگ رہی ہے بند اس کو, اور شوٹ یہ کر رہی ہے تو 100 دفعہ اپنے میک اپ کو ٹھیک کر رہی ہے, بیکاز آئی تھنک 2-3 مہینے ہوئے اینڈ شی واز لائک آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو دا بلاگ اینڈ کم بیک ٹو دا شوٹنگ, تو میں ادھر ہیٹر آن کر رہی ہوں سمجھا کہ لے لا آپ یہ بند کرے مجھے گرمی لگ رہی ہے. I am still amazed at your strength, mashallah, that you know you overcame that. لیکن اس کے دوران بھی مطلب وہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ 2-3 مہینے میں چلا جائے, it stays, you know. اور اس کے دوران بھی you found that positivity in yourself خود سے بھی کہ میں نے Girls in the Twin Cities کے لیے content بھی کرنا ہے, جو میرا career ہے میں نے اس پہ بھی focus کرنا ہے. Honestly, a lot of it was just distraction. مطلب so my chemo schedule was کہ مجھے ہر 2 ہفتے بعد ایک دن میں ہاسپٹل جاتی تھی, وہ پورا دن ہاسپٹل میں گزرتا تھا, کیمو لگتی تھی, میں گھر آ جاتی تھی. اگلے 3-4 دن ور ویری بیڈ نوزیا اینڈ وامٹنگ اینڈ بخار وغیرہ وہ سب, اینڈ دین دا نیکسٹ 10 days اور سو وڈ بی پریٹی نارمل. اب ان 10 دن میں بیکاز آئی ایم ناٹ ورکنگ, آئی ایم ایٹ ہوم آل دا ٹائم, وہی کووڈ والی بات ہے, آئی کانٹ گو آؤٹ, آئی کانٹ ایٹ آؤٹ, تو میں کیا کروں, میں کتنا ٹی وی دیکھوں, میں پاگل ہو جاؤں گی. ایگزیکٹلی. سو اے لاٹ آف اٹ واز کہ میں نے اس کو آ کے مطلب لائک اٹ لاٹ آف اٹ واز کہ اچھا مجھے اس سے ڈسٹریکشن مل رہی ہے, میں لوگوں سے مل سکتی ہوں. اینڈ دین دیر واز آلسو آئی واز ویری سرٹن کہ آئی ایم ویری اوپن اباؤٹ موسٹ تھنگز ان مائی لائف, بٹ دس اسپیشلی واز ون تھنگ دیٹ آئی واز لائک کہ میں نے چھپانی نہیں ہے, بیکاز اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے. سو آئی تھنک ونس آئی ہیڈ ایکسیپٹیڈ کہ اچھا یہ ہو رہا ہے اور یہ سب چل رہا ہے, تو آئی میڈ اے ہول 7-8 minute long video and I explained everything and I was like یہ ہو رہا ہے, so the audience knew کہ I was going through this. And اس میں the amount of people who were like کہ ہم آپ کے لیے دعائیں کریں. in fact کل مجھے ایک برانڈ کی مینیجر کا کال آیا and she was like کہ میں پچھلے 2 سال سے آپ کے لیے بہت دعائیں کری ہوں, and it touched my heart, like she's never talked to me before, she doesn't even know who I am outside of a blog, but like آپ کے لیے دعائیں کریں. اور there were so many messages of girls saying کہ اور جسٹ پیپل سینگ کہ اچھا ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں, دین وی واچ یور ویڈیو اینڈ اٹ ہیلپڈ. ان فیکٹ اتفاق سے مجھے ایک بندی کا میسیج آیا اینڈ شی واز لائک اچھا میں اس ڈاکٹر کے پاس ان دا سیم ٹائم کہ اچھا میرا یہ چل رہا ہے, اینڈ شی ہیڈ دا سیم ٹائپ آف لمفوما آئی ہیڈ, لائک اچھا میں اس ڈاکٹر کے پاس یہاں سے علاج کرتی ہوں, ٹرنز آؤٹ وہ میرے ہی ڈاکٹر کے پاس میری ہاسپٹل سے علاج کرتی ہے, اینڈ وی آر اسٹل فرینڈس ٹو دس ڈے. Oh nice, coincidence. تو like وہی سلور لائننگز والی بات ہے کہ I made a friend out of it. Yeah. Something good came out of a very dark phase in your life. What is the biggest lesson that you learned through this whole journey? That you fight, survive, depressed, frustrated, what's gonna happen, or then you come out of it as a queen? Honestly because not a king, queen. 2 things. ایک تو کہ آپ کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. وی لیو لائف ود این ایلوژن کہ اچھا ہم اگلے 5 منٹ میں یہ کریں گے, اگلے گھنٹے میں یہ کریں گے, اگلے 5 سال میں یہ کریں گے. ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہوتا.
کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, سب اللہ کے اوپر. So like live in the present. تو live in the present. آپ اینڈ آلسو آئی ہیو ریئلائزڈ کہ آپ کی زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز میٹر کرتی ہے نا, اٹس دا پیپل اراؤنڈ یو اینڈ دا پیپل یو سراؤنڈ یور سیلف ود. اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی پیپل ہو ایکسیپٹ یو اینڈ ہو لو یو اینڈ ہو سپورٹ یو. فالتو لوگوں کے لیے آپ کی زندگی میں کوئی ٹائم نہیں ہے. زندگی آلریڈی بہت چھوٹی ہے. Everybody make notes of this. All the girls in toxic relationships, please note. But do you feel like جو آپ کی فالوئنگ ہے, جو کہ آپ کو فالو کرتے ہیں, they do pray for you, like, or they just think کہ یار جب تک یہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں they are good people but they are not interested in your other stuff, یا آپ کو کیا لگتا ہے؟ Honestly اگر وہ نہیں بھی انٹرسٹیڈ باقی چیزوں میں, as long as even if all they're doing is کہ اچھا انہوں نے 30 سیکنڈ کی ویڈیو 20 سیکنڈ کے لیے دیکھی, they're still adding something to our life because اس 20 سیکنڈ کے تو ہمیں فائدہ ہوا. بٹ جیسے لیلا واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ ہم فلٹر آؤٹ کرتے ہیں, آپ لوگ کرتے ہو فلٹر آؤٹ فالوورز, اینڈ موسٹ لائک آل آف یور فالوورز آر آرگینک. تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیوں ہیں آپ کے پروفائل پہ. اینڈ آئی تھنک the type of comments I read on your posts is that they connect on a very personal level with you guys. No, and they're every so مطلب you can't expect اتنی فالوئنگ میں کہ ہر بندہ آپ کے لیے دعا کرے گا. But then there are times کہ کوئی ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے, کوئی عمرہ کرنے گیا ہمیں تصویر بھیجے گا. I especially prayed for you for someone to actually go there and take a picture and send it. اگر اس نے دعا نہیں بھی کی تو اس نے کچھ سوچا تو صحیح ہمارے بارے میں دل میں. یا کل ایک خاتون نے میسج کیا کہ وہ I love you girls, تو ہم نے ان کو جواب دیا we try our best to reply to all our DMs, and she said I am a 70-year-old woman and I am living my young life through you guys. Wow. And this was like, if I am inspiring a 70-year-old then it was automatically na وہ میں بھی تھکی ہوئی آئی ہوئی اور ہاسپٹل سے تنگ زندگی سے, اٹ امیڈیٹلی گیو می سو مچ انرجی آٹومیٹیکلی دیٹ ان مائی وائلڈسٹ ڈریمس 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے یا ایز اے ینگ ٹین ایجر اور مے بی ایز اے ینگ 20-year-old آئی ہیڈ نیور تھاٹ کہ میں کسی کے لیے بھی انسپائریشن تو چھوڑ, میں کسی کے لیے کوئی میرے بارے میں سوچ بھی رہا ہوگا ایسے, دعا تو بہت دور کی بات ہے. سو اگر وہی بات سمجھا کہ اگر ہماری 30 سیکنڈ کی ویڈیو کو آپ نے 20 سیکنڈ بھی دیکھ لیا, سو یو آر گیونگ اس انگیجمنٹ اینڈ وی سورٹ آف وی آر آئی مین دس انگیجمنٹ از واٹ میکس گرلز ان دا ٹوئن سٹیز گرلز ان دا ٹوئن سٹیز. سو اٹ از, آپ نے وہ دیکھا, یہ بھی آئی مین اٹس اے وے آف یو شوئنگ اس لو. ہاؤ مینی پیپل, میں اپنے آپ کو دیکھوں, میں کتنے لوگوں کی ویڈیوز دیکھتی ہوں, کتنے لوگوں کی ویڈیوز پہ کامنٹ کرتی ہوں. ان اے بزی لائف دیٹ آل آف اس آر اسٹرگلنگ دیز ڈیز, کسی کے لیے ذرا سا ایک تعریف کا لفظ بھی لکھ دینا از اے بگ. The busy schedule that you have, how you plan your content, like what goes into like the planning of it, کہ if you were to like record it in batch shootings, اور اگر آپ نے پورے ہفتے کا بھی ریکارڈ کرنا ہو ساتھ میں, because 2 of the amazing girls in the twin city in the girls in the twin cities are out of the country, right? And you are like a full-time professional, you are the one who is like looking after every stuff to make sure everything is streamlined. Like a lot of you have to manage a lot of streamlining does come from those two a lot. Because they and also when, sorry میں کاٹ رہی ہوں, when they are here تو ہم بہت زیادہ چیزیں بلک میں شوٹ کر لیتے ہیں, not paid content but our content. اسٹف لائک کوئی اسٹائلنگ ویڈیو ہو گئی, کوئی ہم نے بیٹھ کے مزے کی باتیں کر لیں, کوئی Q&A کر لیا, بہت سی چیزیں ہم بلک میں شوٹ کر کے رکھ لیتے ہیں سو دیٹ وہ پھر ٹائم ٹو ٹائم پوسٹ ہوتا جاتا ہے. How many months of content? So no, Mariana does visit us once in 3 months and Dore visits us once in 6 months. And sometimes کافی frequently آتی ہیں, کیونکہ وہ دونوں کافی frequently آتی ہیں. And Mariana has a lot of creative side to her. So وہ آنے سے پہلے بھی, جب ہم آنے سے پہلے ہم دماغ اپنا لڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا اب یہ تینوں آ رہی ہیں. For example, they were here from 1st January to 17th January. So they were here for 17 days. And in those 17 days بلکہ پوسٹنگ بہت کم ہو جاتی ہے, but the whole focus is کہ اب 4 جمع ہوئے ہوئے ہیں. اس بات میں خاندان امیوں سے ہماری بہت لڑائیاں ہوتی ہیں, بیکاز ان کو ہوتا ہے یہ 2 ہفتے کے لیے آئی ہیں اور تم لوگ صرف اپنی شوٹنگس کر رہے ہو. بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر اگر ہمیں رات کا 1 بجے کا پہر بھی ملے گا تو وی وڈ جسٹ ٹرن آن دا موبائل کیمرا اینڈ وڈ جسٹ سیٹ اینڈ ٹاک رینڈم اینڈ دین پوسٹ اٹ, بیکاز پیپل لائک ٹو سی the 4 of us in one frame. So sometimes we do that. Yeah, jo even with the creative side, we have a WhatsApp group. So whenever like a campaign comes, or agar hum apna bhi koi idea soch rahe hain, to wo uska brief aa jata hai and all of us pitch in the ideas. Aur phir unme se koi ek banda, it's sometimes Mariana, it's sometimes Dore, it's sometimes Sumaya, never me, koi bhi usko streamline karke wo idea likh deta hai. To phir jab jis tarah agar hum shoot karna shuru hain, agar main akele shoot kar rahi hu Sumaya, to voice note group mein bheja jata hai, acha kya idea banaya, jaldi se sari ek urdu mein voice note bana ke bhejo, wo kar deta hai. Ya Sumaya to سمیا کو کہتی ہے سمیا جلدی سے ساری کہانی مجھے سنا دینا. سو اٹس
I mean they not being بہت دفعہ تو ویسے وہ فور فرنٹ پہ بھی بہت نظر آتے ہیں, بٹ موسٹ آف اٹ ایوری تھنگ از ویری ڈیوائڈیڈ. آئی مین آئی ووڈنٹ سے کہ وہ زیادہ نظر آ رہی ہے, اس کی شکل آج کل سمیہ کی زیادہ آ رہی ہے, لیلا کی زیادہ آ رہی ہے, ماریانا کی, درے کی تو 3 چھٹی پہ ہے, یا سو اٹس پریٹی مچ آرگینکلی. وہ بھی نہیں ہے یہ ٹاسک ڈیوائڈیڈ نہیں, بٹ آٹومیٹکلی ہر انسان نے اپنا ایک رول لے لیا ہے. سو ہمیں پتہ ہے کہ وہ اگر سامنے نظر نہیں بھی آ رہا, وہ ایکولی be it editing, be it the creative side, be it dealing with the brands, be it generally replying to the DMs, replying to the comments, it is being managed by one or the other. And also we are, ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایکٹیولی ان کو انوالو کریں so that ہماری ریچ بڑھے. So like there is a lot of brands جنہیں اب ماشاء اللہ ہمیں دبئی میں اپروچ کرنا شروع کر دیا کہ اچھا ماریانا دبئی میں ہے تو وہ وہاں پہ ہی کانٹینٹ شوٹ کرے اور وہ سارا ان کے برانڈس کو پروموٹ کرے. تو لائک دیٹس آلسو اے وے فار اس ٹو گرو. ان کا وہاں ہونا ہمارے لیے بینیفیشیل بھی ہے بیکاز یو ہیو اے ریپرزینٹیٹیو. ٹوئن سٹی سے گلوبل ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہو جائے. تو مطلب وہ ہماری ایک ریپرزینٹیشن ہو جاتی ہے. ویری سلی کویسچن. سنس آپ لوگوں کا جو بلاگ ہے نا دیٹس مینلی انٹو دا فیشن نیش اور میک اپ, لائک why girls are like so obsessed with this makeup thing? Like what is the science behind that? I really want to know that. Honestly, yes. I think because you are like, I personally think a lot of it is nurture. There is obviously nature involved, but لڑکی پیدا ہوتی ہے اسے گڑیا لے کے دو, اسے میک اپ کٹ لے کے دو. لڑکا پیدا ہوتا ہے اسے گاڑی لے کے دو, اسے گنز لے کے دو, وہ ان سے کھیلے گا, لڑکی گڑیا سے کھیلے گی. سو اٹس a lot of that, and also there is a lot of pressure on women to look a certain way, to present themselves to the world. جتنی آپ ویل ڈریسڈ ہوگے, جتنے آپ اچھے لگ رہے ہوگے, آپ کی ویلیو اس سے ایسوسیٹ کی جاتی ہے. اینڈ سب کانشیسلی ہمیں بچپن سے اتنا ڈالا جاتا ہے کہ آپ کا وہ مطلب دیٹ جسٹ بیکمز اے ویری بگ پارٹ آف یور پرسنالٹی. اینڈ آئی تھنک مجھے پرسنلی کپڑوں جوتوں کا اتنا شوق نہیں ہے, بٹ میک اپ آئی ریئلی انجوائے بیکاز آئی ایم اے ویری کریٹیو پرسن. مطلب مجھے ہمیشہ سے پینٹنگ کرنے کا بہت شوق ہے. آئی یوز ٹو اسکیچ, آئی ہیو ٹیکن سو مینی آرٹ کلاسز ان مائی لائف, اینڈ فار می میک اپ از اے ویری آرٹسٹک ایکسپریشن آف مائی پرسنالٹی. مطلب میرا میک اپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے منہ پہ درخت بنے ہوئے ہیں, کبھی گلیکسی بنی ہوئی ہے, اس طرح بہت کم ہوتا ہے ایسا, لیکن ایسا ہوتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے. فار می دیٹس آرٹ. اینڈ آلسو آئی تھنک عورتوں کو نا بہت لمیٹیڈ چیزوں میں کھلی چھوٹ دی جاتی ہے. کپڑے, جوتے, میک اپ از ون تھنگ جہاں پہ اور سمجھا جاتا ہے کہ دے نو بیسٹ. کیوں؟ اینڈ دین سب عورتوں کا یہ نہیں ہے. آئی مین دس از جسٹ کیٹیگرائزنگ دیم. موسٹلی یو وڈ کم اکراس ایوری سارٹ آف. ہر کسی کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے. کسی کو گھر کا شوق ہے, کسی کو میک اپ کا شوق ہے, کسی کو کپڑوں کا. تو اتنا جنرلائزڈ آئی وڈ سے common is like makeup and fashion. That is something ہم سب کہیں نہ کہیں خواتین کر لیتی ہیں. اچھا میرے پاس ہمیشہ ایک فاؤنڈیشن, ایک لپسٹک, ایک مسکارا, دیٹس اٹ. یہ لوگوں سے مانگ کے کر. ٹیکنیکلی میرا بھی یہی ہے. لیکن اوکے, سو لیلا, you are a doctor, mashallah, and you're doing your rotation in rheumatology. No, then now I'm doing my second fellowship. Okay, wow, fellowship. That's big. That's big. And like, so wo wali Leila mein, because you said it's very different Leila, and then jo girls in the Twin Cities pe hum dekh rahe hain wo bahut different Leila hai. So like, in terms of your like career as a doctor, what were the challenges, and then you know how you overcame those? Because بہت ساری لڑکیاں اس وقت دیکھ رہی ہیں جو کہ شاید اس جگہ پہ ہونا چاہتی ہیں جہاں پہ آپ ہو یا سمیہ ہے, بٹ وہ پہنچ نہیں پا رہی ہیں ادھر. And in terms of your career as a doctor, so challenges, I was pretty, I would say, blessed in a way کہ ہمارا پورا خاندان there are a lot of people who are in medicine already. So this was when I was a 3 or 4 year old. I'd always known I'd become a doctor. And it's funny کہ جب میں چھوٹی تھی, I would love playing with dolls and I would love to dress them up. So there were two sides of me. So someone would ask بڑے ہو کے کیا بننا ہے. It would either be I will become a doctor. There was a little 10% آف لیلا کوئی پوچھتا تھا تو کیا بننا ہے, تو میں کہتی تھی کہ اچھا میں بڑے ہو کے ڈیزائنر بنوں گی. بیکاز دیر واز آلویز اے سائڈ آف فیشن ان می وچ, اینڈ دیز ٹو پروفیشنز ور
کمپلیٹلی اپوزٹ. کیونکہ ابھی بھی سم ٹائمز آئی فیل بیڈ ایون کہ ہمارے یہاں نہیں سمجھا جاتا کہ دونوں انٹر ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. اف آئی گو ٹو آئی مین اف آئی ایم ڈوئنگ اے پروجیکٹ فار گرلز ان دا ٹوئن سٹیز اینڈ سم ون وڈ میٹ می فرام دس کمیونٹی اینڈ دے وڈ بی لائک کہ اچھا بس ڈاکٹری چھوڑ دو, اس میں اتنے اچھے پیسے ہیں پاکستان میں تو ڈاکٹرس کماتے نہیں ہیں, وائی آر یو اسٹل ڈوئنگ دیٹ, اتنی خواری کر رہی ہو پورے مہینے کی تنخواہ اس کا. اینڈ یو نو اینڈ دین دیر از اندر سائڈ, جو میرے ہاسپٹل میں لوگ ہوتے ہیں, میری ڈاکٹرز ہوتی ہیں, دے کائنڈ آف لک ڈاؤن اپون کہ اچھا وائی آر ہیو یو اسٹارٹیڈ بیکمنگ اے ماڈل اینڈ وائی آر یو ڈوئنگ دس ماڈلنگ, آئی مین یو آر سچ اے یو نو اے ڈفرنٹ پرسن. اینڈ مطلب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ دونوں آئی مین وائی کانٹ یو be, you know, someone who likes creating content and who's maybe a bit of an artistic person, or who maybe expresses herself through, maybe you'd call it content creation or fashion, and you can be someone who's loves studying and who loves dealing with the patient, or who loves being in a hospital environment. Like I feel alive when I'm in a hospital. And because I planned میری ابھی ریسنٹلی میری فیلوشپ کمپلیٹ ہوئی ہے, میں نے اپنی میڈیسن کی اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کی ہے, اینڈ آئی ٹولڈ مائی سیلف کہ لیلا 6 months یو آر ٹیکنگ اے بریک, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ہاسپٹل, تم بس چھٹی کرو اور پھر مارچ اپریل سے میں واپس جاب شروع کروں گی, بیکاز آئی ڈیزرو دس, بیکاز آئی واز برنٹ آؤٹ بفور دس. آئی ہیڈ بیک ٹو بیک ایگزامس فار لاسٹ 1.5 years. I gave almost 5 to 6 exams, and then with this the blogging bit and the hospital, I was just going crazy. But then suddenly in December I woke up one fine day, matlab main balki raat hi mein uthi, and my husband is a doctor, and I'm like, Bilal, I miss hospital so much, mujhe nahi pata, main wapas job dhoond rahi hu, main join kar rahi hu, and you know I need someone, because that is one part of me. The challenges, I would say, when I talk to my colleagues, ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد, کیونکہ ہمارے یہاں عورتوں کو بہت زیادہ ہاؤس ہیلپ نہیں اویلیبل ہوتی, ہاؤس ہیلپ اویلیبل بھی ہے تو دین شی از سم ون who's managing everything, she's someone who's taking care of the kids, she's someone who's I mean asked off to take care of the husband of the house has to be spick and span. ایک عورت کو بہت گھریلو طریقے سے, سو نو میٹر وہ کتنی بھی پروفیشنل ہو جائے, اس سے یہ ایکسپیکٹ ضرور کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی تو گھر آئے گا 5 بجے, جس طرح میں اور میرے ہسبینڈ تھے, تو اگر ہم دونوں جاب کر رہے ہیں, اینڈ ہی واز ویری سپورٹیو ان دس, ہم دونوں ایک ہی, بیکاز وی ور کلاس فیلوز, وی ور ان دا سیم مطلب سیم سارٹ آف جاب, ڈپارٹمنٹس obviously ڈفرنٹ تھے, ہم دونوں ساتھ جاتے تھے ساتھ آتے تھے, تو ہم 2 بجے واپس آتے تھے. اینڈ آئی سین مائی کولیگس کہ وہ جب 2 بجے واپس آتے تھے تو میاں ویٹ کرتا تھا کہ کھانا لگے گا. بٹ in my case I was very مطلب میرے پاس ہاؤس ہیلپ بھی اس طرح تھی, and then I lived with my in-laws کہ وہ مجھے وہ سب کچھ نہیں کرنا پڑا. بٹ پھر وہ ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد بہت ساری خواتین اس سے تھک بھی جاتی ہیں, جب آپ کام کو بھی مینیج کر رہے ہو اور آپ گھر کو بھی مینیج کر رہے ہو, سو دیر کمز اے پوائنٹ وین یو آر برنٹ آؤٹ. پھر جب آپ فیملی پلاننگ شروع کرتے ہیں, تو اس میں بھی what is asked of men is very less in bringing up a child as what is asked of a woman. ٹھیک ہے, وہ مرد نے پیمپر بھی چینج کر دیا تو وہ عظیم باپ ہو گیا, مگر عورت نے بیئر منیمم پہ بھی ہم نے اس کو کہہ دیا کہ واہ آج تو اس آدمی نے مطلب سارے پچھلے مردوں کو, آئی ایم سوری یہ دونوں so sorry for being, I mean this is generalizing this. 3-4 times. دیکھو سو پورے بچے 1.5-2 سال کے, اینڈ آئی ایم ناٹ مطلب, اور عورت نے اگر ایک پوائنٹ کا بھی دودھ مس کر دیا, آئی ووڈ سی مائی کولیگس ووڈ کم بیک آفٹر پوسٹ پارٹم اینڈ دیٹ بی لائک آئی ایم سو گلٹی, میری بچی میری امی کے پاس ہے, میری ساس کے پاس ہے, میڈ کے پاس ہے, گھر میں پتہ نہیں اس نے کیا ہوگا. وہ اتنا موم گلٹ ہوتا تھا کہ ایون اف وہ کام پہ واپس آ بھی جاتی تھی, وہ اتنا موم گلٹ کے ساتھ کام پہ بھی وہ پورا 100% نہیں دے رہی, اور پھر گھر جا کے بھی. اینڈ وہ چیلنجز آئی ووڈ سے کہ اٹ از ہر پروفیشن میں, ہمارے پروفیشن میں کیونکہ ورکنگ آورس کبھی کبھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ان موسٹ ہاسپٹل, اسپیشلی وین یو ار ان دا ٹریننگ ایئرز. اٹس آپ 1 دن کے بعد, ہر 2 دن بعد 1 دن 36 گھنٹے کی کال کر رہے ہو, 36 گھنٹے کی کال کر کے آپ گھر آ کے یو آر سو ایگزاسٹیڈ کہ اس کے بعد گھر کو دیکھنا, بچوں کو دیکھنا, and you're mentally incapable. Also one thing I've seen with women who value their career over say having kids, اس کے ایک پوائنٹ کے بعد انہیں کہا جاتا ہے اچھا بہت کریئر بنا لیا نا, بچے پیدا کرو. ہاں, مطلب آپ کی ورتھ آپ کی ذات سے نہیں ہے, آپ کے کام سے نہیں ہے, آپ کی ورتھ پروکریشن سے. ہاں, گھر چلا لو, بچے پیدا کر لو, اس میں آپ. اچھا, اور اگر کوئی یہ چوز کرتا ہے, کسی کو لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے, تو دیٹس ویل اینڈ گڈ اینڈ دیٹ شوڈ بی سپورٹڈ. بٹ کسی کے اوپر ادھر اور آپ نے تھوپنا تو نہیں ہے نا, ان کو چوائس تو دو. اور یہ چوائس آئی تھنک سب کو ایکولی, مرد اور عورت ہم کو ملنی چاہیے کہ اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے فل ٹائم تو وہ کرے. اور آئی ووڈ سے دیٹ ایون سم ٹائمز آئی فیل بیڈ فار مین ایز ویل کہ اتنا زیادہ ہم نے کر دیا کہ اس کا کام ہے یہ کما کے لانا اس کا, سو وہ
بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ ہمارا معاشرہ اس طرح سے بلٹ اپ ہوا ہوا ہے دیٹ اٹس آئی ڈونٹ نو اف ویل ایور بی ایبل ٹو بریک دیز اسٹیریوٹائپس اور اف وی کین. مجھے میری زندگی میں تو ہوتے نہیں لگ رہا. I think the new generations who are understanding this, شاید نئی جو generations آ رہی ہیں وہ یہ چیز سمجھیں گے یار they have to decide کہ ان کو کیا چاہیے. If they wanna have like kids early in their married life یا later down the life, whether they want to prioritize their career first, like it will be there, it will be there, it will take some time. But again وہی والی بات ہے نا کہ unfortunately کہ جو برصغیر پاک و ہند کا کہ پاکستان انڈیا کا جو کلچر ہے نا اس میں فیملی پالیٹکس بہت زیادہ ہوتی ہے. اب صحیح ہے شادی آپ دونوں نے کی ہے اور بچوں کی فرمائش کہیں اور سے آ رہی ہے, آپ کے ان کی انٹرونشن نہیں ختم ہوتی کبھی, تو دیٹس ویری انفارچونیٹ. اور دس از لائک اے کامن فینومینا لائک امنگ آور کنٹریز. I don't know when it will be solved, but I feel like that it's low. People feel entitled. اچھا چلو گھر والے تو چھوڑو, بلاگ پہ because it's 3 of us who are married, and it's a daily message. Someone would say, oh, when are you having kids? اچھا او فلاں اگر تھوڑا کسی کوئی موٹا ہوا ہوئے ان دونوں میں ہوئی ماریانا یا دوری ہوئی, oh she is pregnant بھائی تمہیں کس نے بتایا؟ فون کر کے بتایا. I remember for a very long time on your blog, especially like at you and Mariana, a lot of women used to comment that. And وہ اور آپ کو آپ کہتے ہو کہ آپ تو ایک اسپیس میں ٹھیک ہے آپ کنیکٹڈ ہو, but then this is a very private question. Like I would not even ask my sister. I've never asked Leila. Being as close as we are, I've never said کہ اچھا تو بچے کا پیدا کر دیا. And but people بس جب ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے. بلاگ پہ پوچھیں گے, شادیوں میں جائیں گے, اچھا تمہاری اتنی عمر ہو گئی ہے بچہ کیوں نہیں پیدا کیا, کیا مسئلہ ہے, سب ٹھیک ہے. او بھائی آپ I mean why would we tell you this, and بہت انٹائٹلمنٹ کے ساتھ, یہ تو ملک کا شوق ہے. And the thing is اگر کوئی اپنی چوائس سے بچہ نہیں پیدا کرا وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اور نہیں ہو رہے اور آپ ان سے سوال پوچھو تو اس کی سینسٹیوٹی اینڈ وہ انسان کا دل کتنا دکھتا ہے آپ نہیں میجر کر سکتے. True, exactly. But how you respond then to those people? No, so with personal life سناتے ایسے مذاق کرتے ہیں. So we make مطلب پہلے ہم شروع میں اس کی funny videos out of it بناتے تھے. So whenever someone would write, we did make a lot of funny videos out of it. So ہم ان کو comment کو read کریں گے and then we would just جو بھی اس ٹائم دماغ میں آ رہا ہوگا. And sometimes we even call them out کہ جس کا تھوڑا سا rude message ہوتا تھا, we started calling these women out کہ آپ کا مطلب because there are times that آپ نے میرے سے پوچھا تو آپ کو یہ لگا یہ صحیح سوال ہے, آپ نے گھر جا کے اپنی جٹھانی, اپنی دیورانی, اپنی خالہ کی بیٹی سب سے سوال پوچھا, اور میں تو شاید اپنی چوائس سے نہیں کری, مگر اس بیچاری کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے تو یا اس کی بیماری نہیں بھی ہو سکتی, اس کی چوائس ہو سکتی ہے, تو آپ نے اس کو ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں ڈالا. سو آپ کو یہ پتہ ہو اینڈ مطلب پھر جو ہمیں رسپانس اتنا اس پہ پازیٹیو آیا کہ آپ نے جس طرح ان کو کال آؤٹ کیا, میں نے اپنی مامی چاچی کو یہ ویڈیو آپ کی فارورڈ کر دی, یو نو, اینڈ واٹس ایپ گروپ میں ایک ماریانا کی ویڈیو تھی اینڈ somebody sent it in my family group. تو اس پہ وہی بات تھی کہ I think that was from last year I believe, جس میں شی واز ٹاکنگ ٹو لائک کوئی لائف کی تھی, سیو ہوئی بھی لائف تھی میرے خیال سے, اس میں یہی کچھ خواتین باتیں کری تھی, تو ماریانا واز ویری لائک یو نو unapologetic about it. تو وہ کسی نے نا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میری کزن کی بیوی نے نا اپنی ساس کی طرف ڈائریکٹ کی ہوئی تھی. So there were people who would write اپنے لوگوں کو ٹیگ کر رہے ہوتے تھے نا کہ, اور پھر بہت ساری خواتین دین women started opening up to us, جو ہمیں بڑا لگا کہ جب ہم نے اس طرح کی باتیں شیئر کرنی شروع کی تو ہمیں اب بہت لمبے لمبے میسیجز آتے ہیں, وہ اپنی جو بھی اپنے گھر کے مسائل ہم سے شیئر کری تھی. کبھی کبھی ہمیں ہوتا ہے کہ وی آلویز آسک دیم کہ آپ پلیز سیک پروفیشنل ہیلپ فار دس, بیکاز وی جسٹ فور گرلز who are having, ہمیں نہ تھراپی میں سائیکو تھراپی میں وی آر ناٹ اتنی ہماری اکوپڈ نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں, اور میرا مشورہ ہر کسی کے سرکمسٹانسز اور اوپر سے آپ ہمیں جو کہانی بتا رہی ہیں there could be another side of it, even you could be missing things out of not out of ill will or anything, but like بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا, but it's very important کہ like بہت سی, and the cutest thing مجھے بات بہت کیوٹ لگتی ہے, so Leila gives off a very بڑی بہن وائب, تو بہت میسج آتے ہیں لیلا آپ ہی ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا, تو مجھے بڑا پیار آتا ہے ان پہ. مجھے کسی نے اتنی پرسنل بات بتائی اور کہا کہ لیلا آپ ہی, میں نے یہ کر تو دیا ہے مگر مجھے آپ کا جواب چاہیے کہ آپ مطلب فار مائی ویلیڈیشن کہ کیا میں نے اور میرے والدین نے اس لڑکے کے متعلق صحیح کیا. اینڈ آئی واز جسٹ سٹنگ دیئر, میں یہ اینالائز کر رہی ہوں کہ میں نے اس کو لکھا کہ آپ کو اور آپ کے والدین کو اگر کچھ لگا تو یہ آپ کو میری ویلیڈیشن ہے, کسی کی بھی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. جو فیصلہ اللہ نے آپ سے اور آپ کے والدین سے کرا ہے وہ بہترین ہے.
but the amount of investment our followers do it in us, it's a lot and of the amount of trust. And honestly अगर हम उनको थोड़ा सा भी मतलब अगर हमारे जवाब से नहीं लगेगा कि वो सपोर्टेड है, तो like that's all that we want. We always wanted कि like हम एक safe environment बना सकें जहाँ पे लोग बोल तो सकें, मतलब मुंह पे ताले ना लगे हुए हों. So it feels very good जब लोग कहते हैं कि अच्छा आपने कुछ इस तरह कहा that affected me in a positive way. So it's a very validating feeling. Normally, I see you guys, besides the fashion stuff, you also talk about the woman empowerment stuff as well. And what specifically, like, you were talking about, like, marriage-wise, advices, what's going on the woman empowerment side exactly? It's everything, I would say. Like, if you could tell us, like, some of the topics that you normally talk about to make sure कि यार औरतों को especially educate किया जाए, what are the missing links in the society जहाँ पे शायद वो अपने आप पर वैसे ही बहुत ज़्यादा stress ले रही हैं and they shouldn't take that stress. Honestly, it's not as much of a कि हम किसी चीज़ का solution दे रहे हैं as much as it is कि हम आपको बता रहे हैं कि if you feel कि आप अपनी ज़िंदगी में या अपने career में या किसी भी चीज़ में you feel a certain type of way, that's valid and that goes a long way. Just knowing कि आपकी the way that you feel regarding yourself is okay to feel, and just telling someone कि अच्छा अगर आपको अपनी ज़िंदगी में जो करियर में फॉर एग्जांपल सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल रही तो आप गलत नहीं हैं इस फीलिंग में. आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग. एंड आई मीन हमने बीच में we try on and off making videos regarding how women should invest financially, be it क्योंकि अक्सर ख़वातीन को ये पता मालूम तो हम सबको है, मुझे भी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम तनख्वाह तो एक हुकूमत दे रही थी मगर पता ही नहीं था कि इस तनख्वाह का चलो 20% खर्च कर 50% खर्च कर दिया, 25% को अपने और 25% को बस अलमारी या बैंक में सेव कर दिया. तो हाउ डू वी सो वी ट्राई ऑन एंड ऑफ कि हम कोई ना कोई एजुकेट करें of how they can invest their savings, because it's very important for every especially अब जो हमारी इकॉनमी चल रही है इसमें हर बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जाने. ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फाइनेंशियल सेविंग हो that they can rely on. So this is one factor that we really feel खुद से बहुत convinced that we need to educate. And then there's we did a lot of videos and we did a lot of content on the importance of contraception in this society, which is something which is very neglected. And then we did a lot of, I mean, do whatever you feel, right? जो समैया ने कहा कि आपको अपने जो भी माशरा कर रहा है उसके अलावा इफ़ यू फील कि आप एक डिफरेंट इंसान हैं या जो भी आपकी चॉइसेस जो आपने की ये वो सही हैं और इसकी वैलिडेशन आपने किसी और से सीख नहीं करनी है. बी इट आप अपने इफ़ यू वांट टू बिकम अ होम पर्सन एंड इफ़ यू वांट टू बिकम लाइक अ हाउस मेकर, it's fine. You don't need a validation from this certain sect of women who are working, और आपको उनसे validation नहीं चाहिए and vice versa. या आपको अपने घर में ख़ानदान में अपने किसी से validation नहीं चाहिए. You are your own person and you are allowed totally to stand for yourself. आप and be it even looks, जिस तरह हमारे माशरे में एक औरत को एक बहुत certain तरीके से दिखने का एक standards हैं. She should look थिन, खूबसूरत हो, लंबे बाल हों, पता नहीं आँखें ऐसी हों, और जिस तरह से हम ड्रामों में भी देखते हैं. एंड अ लॉट ऑफ वुमेन गो थ्रू दिस phase of when they're not secure about their life or they're not secure about how they look a certain way, especially with Instagram. जब ये आया तो एक insecurity out of nowhere लोगों में कि अच्छा मैं तो इस तरह नहीं लग रही, मैं तो रोज़ सुबह हम देख रहे हैं करीना कपूर तो उठी भी ऐसी लग रही है, फराह ब्लॉगर तो उठी with a blow dry on, and आप अपने उठे हैं, आपने अपने बच्चे को सुलाया, आपने घर के काम किया, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप उठ के बस कॉलेज जा रहे हैं और आ रहे हैं और फाइनेंसेस इतने नहीं हैं और आप अपने बारे में खुश नहीं हो रहे. सो वी डिड टॉक अ लॉट अबाउट कि इट्स फाइन, हम सब नहीं उठते हैं like glamorous कोई भी नहीं होता, looking like a diva. हम भी भाई उसी तरह अलग पजामा, अलग टी शर्ट और काम करते हुए गर्मियों में बस पसीने पसीने हुए होते, because that's what I mean, you can't look a certain way exactly all the time, and it's normal, it's okay.
لائک اب تو آنیسٹلی مطلب لڑکیاں تو انسیکیور ہوئی لیکن لڑکوں کی اور لڑکوں کی فیملیز کی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ہائی ہو گئی ہیں. مطلب بینگ این ایکٹر لوگ مجھے مطلب سمجھتے ہیں کہ میں ہر وقت ہی گلیمرس لگوں, اور مجھے ایکچولی پیپل ان دی انڈسٹری ہیو سیڈ کہ یار اپنا خیال رکھا کرو نا, مطلب یو نو بی مور فیمینن, ایسی کرو, ٹیک کیئر آف یور سیلف. دیز آر لائک kind of ڈھکی چھپی باتیں ٹو kind of make you feel insecure کہ یار you don't look fine. رشتہ از سینٹ, سو یو نو اب میں جب دیکھتی ہوں کہ کسی کا میری امی کو کہتے تھے کہ اچھا میری بچی کے لیے رشتہ دیکھیں, وہ میسج جو کرتی ہیں, آئی ایم امیزڈ بائی دا سارٹ آف وہ کہ لڑکا ہمارا یہ جاب کرتا ہے, لڑکی ہمیں ایسی, لائک کہ بھائی یہ لڑکی ڈھونڈ رہے ہو, ڈال ڈھونڈ رہے ہو, ڈاکٹر ہو مگر کام نہ کرتی ہو, دکھنے میں اتنے لمبے بال ہو, قد ایسا ہو, رنگت ایسی ہو. آپ نے اپنا بچہ دیکھا ہے, اپنا بچہ دیکھا ہے, اگر آپ کا بچہ بھائی شاہ رخ خان بھی ہے تو آپ آپ شادیاں بیسڈ آن کہ ایک اچھی کمپینین شپ ہو, اچھے انسان ہو, کمپیٹیبل ہو, اس پہ دیکھ کے کرو, بجائے اس کے کہ اس کی شکل کیسی ہے. ایگزیکٹلی. یا وہ جیسے وہ امریکہ میں بلڈ اے بیئر نہیں ہوتا, یو گو ٹو اے پلیس اٹس لائک بلڈ اے بیئر کہ مجھے یہ چاہیے مجھے اس میں. اینڈ ویری لیس percentage of women are in our country do get to decide who they want to get married. I mean it's I would say it's not even 5 to 6%. ہم بہت بڑے چنک کو ہم مس آؤٹ کر جاتے ہیں. True. And it is when I started working in a government setup that I came across these women every day and I realized کہ ہم ایک بہت چھوٹے معاشرے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ہم ایک بہت چھوٹے ببل کے اندر رہتے ہیں. دا وائڈ جو ہماری پاپولیشن ہے اٹس اسٹل ویری 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 ریموٹ, اور ان کے لیے یہ مسائل جو کبھی کبھی اکثر ہم بہت زیادہ اس بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ہمیں عورتیں کہتی ہیں آپ کس دنیا کی بات کریں, یہ آج کل کے زمانے میں نہیں ہوتا, یو نو, اینڈ دے فیل کہ بہت سب کچھ بہت ماڈرن ہو گیا, بٹ دیٹس ناٹ دا کیس. ہماری 90% آف دا پاپولیشن از اسٹل ایگزیکٹلی جسے ہم نارمل سمجھ رہے ہیں نا, تھینکس ٹو آر فیملیز جنہوں نے ہمیں اتنا اچھے ماحول میں رکھا اور پالا اور بہت ساری چیزوں سے بچا بھی لیا, اور وہ جنریشنل سائیکل بھی توڑ دیا, سوسائٹی کا پریشر بھی نہیں اس میں آنے دیا. بٹ یہ بہت ساری خواتین کے لیے نا بہت بڑا پریویلیج ہے جس طرح ہم جی رہے ہیں, کیونکہ ان کے لیے ابھی تک وہ 100 دفعہ دن میں ٹرے لگائی اور ایک عورت آ رہی ہے آپ کے گھر رشتہ دیکھ رہی ہیں, جس سے اچھی نہیں لگی, موٹی ہے, پتلی ہے, ہم نے دکان تھوڑی کھولی ہوئی ہے, بال لمبے نہیں ہیں, آنکھیں ایسی, رنگت اتنی صاف نہیں ہے, اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو اہیڈ ود دس رشتہ. اس لڑکی کے دل پہ کیا گزرتی ہے ایوری ڈے ٹائم ان ٹائم سائیکل میں وہ لگا رہی ہے. اور آنیسٹلی یہ جو پورا کانسیپٹ ہے کہ بھائی آپ کے ڈرائنگ روم میں کوئی بیٹھا ہوا ہے, آپ ان کے لیے چائے لے کے, اٹ فیل سو ڈی ہیومنائزنگ. مطلب جب میری بہنوں کے رشتے دیکھنے کوئی آتا تھا تو میں سوچتی تھی کہ کیوں, بلکہ میری آپ درے تو کافی مطلب ایک بہت اسٹرانگ ولڈ انسان ہے, تو وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں جاؤں گی نہیں ان کے سامنے, مطلب لائک اگر ان کا بیٹا نہیں آئے میں جاؤں گی نہیں, میں کیوں جاؤں, میں کیوں دیکھوں, میں امی ابو کو تھوڑی دیکھنے جانا ہے, جس نے شادی کر کے زندگی گزارنی اس کو لے کر نہیں آتے. ہاں وہ تو پہلی ملاقات میں آپ نے وہ بھی لڑکی دیکھنے آئی, وہ لڑکی دیکھنے آئی, پھر لڑکی دیکھنے کے بعد ایک فیملی لڑکی دیکھنے آئی کہ اگلی ملاقات میں پھر وہ لڑکے پہلے ایک فلٹر سے جس نے رہنا ہے اسی کو لے کر آؤ نا, لڑکی دکھا رہے. پھر اکثر فیملیز الاؤ کریں گی لڑکا لڑکی بات کریں, اکثر نہیں کریں گی, اس میں کمپیٹیبلٹی کتنی ہے, شادی الاؤ کر دیتے ہیں پر بات نہیں الاؤ کرتے. سو if you were given the liberty نا کہ اس سسٹم کو, اس سارے نظام کو فکس کریں, اس کلچر کو فکس کریں, what would you do? بہت لمبا سوال, بہت کچھ کرنا ہے. میرا سوال تو بڑا چھوٹا ہے. Honestly, one thing that I would really focus on is quality education for everyone, مرد عورت دونوں کے لیے. Yes. کیونکہ اس میں آپ کی morals, values بھی آ جاتی ہیں, اس میں آپ کو اس کی وجہ سے آپ کو دنیا بھی نظر آتی ہے, اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ میں کانفیڈنٹ ہوتے ہو. ایجوکیشن از اے ویری ویری کی تھنگ, اٹس ویری امپورٹنٹ. اور جب مجھے پڑھائی کا بالکل شوق نہیں تھا, مطلب میں مر کے پڑھتی تھی, تو جب میرے امی ابو مجھے کہتے تھے نا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ پڑھائی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, تو میں کہتی تھی ایویں کہہ رہے ہیں, مطلب کیا ہی ہو جائے گا. بٹ آنیسٹلی پڑھائی آپ کو اتنے طریقوں میں امپاور کرتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب جا کے ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا چھوٹی سی چھوٹی بات کا جو مجھے اندازہ ہے وہ اس لیے ہے, مور دین پاسنگ ایگزامز, مور دین گیٹنگ سرٹن گریڈس, اٹس the knowledge you acquire, the people you meet, the person you become because of education نا, وہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ کو آئی ٹوٹلی ایگری, بیکاز سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک فارمل ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں, بٹ
جب میں ہاسپٹل میں اپنی ریزیڈنسی کر رہی تھی تو میرے پاس ہاؤس آفیسز ہر شہر بہت ریموٹ ایریا سے بھی آتے تھے, کچھ بہت ماڈرن اس سے بھی آتے تھے. تو کبھی کبھی میں لڑکوں سے بات کری تھی بیکاز آبویسلی دے ور آل مائی جونیئرس اینڈ آئی ووڈ جسٹ آسک دیم اباؤٹ دیئر اوپینینس کہ کیسے شادی کرنی ہے اور اس طرح. اور مجھے یہ سمجھ آئی کہ ان میں ان لڑکوں کی غلطی نہیں ہے, وہ یہ اٹس ناٹ دیٹ ان کے اندر سے یہ انیٹ کچھ آیا ہے, اٹس وہ بھی اسی اس میں معاشرے پڑے, دس از واٹ دے سی. ان کو دوسرا پرسپیکٹیو ہی نہیں سننے کو مل رہا نا, ان کو یہ سائڈ سننے کو نہیں مل رہی کہ اگر ہماری بیوی یا وہ جس طرح جب میں کہتی تھی نا کہ اچھا جب تم گھر جاؤ گے تو بیگم, وہ کہتا ہے میڈم بچے تو بیگم دیکھ رہے ہیں, تو آئی بی لائک تو پھر آپ کی بچے میں آپ کا اور بچے کا ریلیشن شپ کیسے بلڈ ہو رہا ہے. تو نہیں میم وہ تو بس ہو جاتے ہیں, بس ہفتے میں ایک دفعہ گھمانے لے گئے یا رات کو ہم نے ساتھ ٹی وی دیکھ لیا. تو میں نے کہا لیکن بچے نے زندگی میں جب وہ بچہ بڑا ہوگا اور وہ کسی مصیبت میں ہوگا, اس کو کوئی دل کی بات کرنی ہوگی تو وہ ہمیشہ اپنی ماں کے پاس جائے گا نا, کیونکہ اس نے بچپن سے یہ دیکھا کہ میں نے باتھ روم جانا تھا, مجھے چوٹ لگی, میں بھاگ کے ماں کے پاس گیا کہ باپ تو مطلب. تو میں نے کہا وہ ریلیشن شپ آپ کیسے, یا جس طرح رشتہ دیکھنے میں بھی آئی وڈ آلویز بھی لائک کہ شادی تم نے کرنی ہے تمہاری, اور پھر وہ تھوڑی دیر سوچنے میں بیٹھ جاتے تھے. تو آئی وڈ آلویز فیل ایون بیڈ فار دیم کہ ان کو یہ سوچا ہی نہیں ہے, یہ پتہ ہی نہیں. اینڈ آئی تھنک دا مور وی ٹاک اباؤٹ دس دا مور دا ٹاپک از آن دا ٹیبل. کہ وہی بات کہ جس طرح ایک زمانہ تھا کہ وہ ڈیلی کے ڈی ایمز آ رہے تھے کہ بچہ کیوں پیدا نہیں کری, اور اب وہ ویکلی ہو گئے, اور کبھی کبھی اب تو مہینہ ہو گیا. ہم کہہ رہے تھے کہ درے نے اس دن ایک ہمارے گروپ پہ واٹس ایپ گروپ پہ پوسٹ کی 1 مہینہ ہو گیا, کسی نے ہم سے نہیں پوچھا کہ تمہارا بچہ کیوں نہیں ہو رہا. آپ اسی طرح ایسے ٹاپکس دا مور وی ڈسکس اباؤٹ دیم اینڈ آئی مین تھینکس ٹو یور پوڈ کاسٹ, اس طرح کے لوگ آ کے جتنی زیادہ اس بارے میں بات کرتے ہیں, سم ٹائمز آپ کو بھی فیل ہوتا ہے میرے آئیڈیاز بھی غلط ہو سکتے ہیں, بٹ وین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس اینڈ سم ون کریکٹس می then this is where the growth is happening. This is where your minds are more open کہ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے, میرے گھر کا ایک یہ نظام تھا کہ میرے والدہ کو میرے والد کے لیے چنا گیا ایک سرٹن وے میں, مگر اب زمانے وہ نہیں ہے. میں نے اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, اس نے میرے ساتھ یہ زندگی گزارنی ہے, اور یہ ٹیبل پہ اس کی ماں اور میری ماں بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ ہمیں کیا چاہیے یا میری اور اس کی کمپیٹیبلٹی میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی. کیونکہ اوبیسلی اٹس ناٹ ایزی اف یو آر ناٹ کمپیٹیبل ود یور پارٹنر, then it's not easy to آپ اپنی وہ پوری زندگی اس کے ساتھ گزاریں. ٹرومیٹک ہوتا ہے نہیں. پہلی پوڈ کاسٹ ہے جس میں نعیم واقعی چپ میں اور سے سن رہا ہوں, یقین ہی نہیں ہو رہا. ایسا نہ ہو کہ میں نے کچھ اپوزنگ ویوز دیے جو کہ میں نہیں ضرور ایگزیکٹلی نہیں. I do completely agree with you on this one. I completely agree, and that is why should I give opposing views if that doesn't make sense. But coming to a question کہ کچھ کانٹینٹ کریٹرس کے ساتھ میں نے پریویسلی بھی پوڈ کاسٹ کیا نا, when I ask this questions نا this particular question کہ آپ کو آپ کے فینس کی طرف سے اکثر یہ میسج تو آتا ہوگا when you are promoting brands like oh آپ تو جو ہے وہ بک گئے ہو, why like you are like promoting so much like sponsored products یا brand partnership, like do you get these questions often? What do you say to them? کہ ہمارا جیسے آپ ارن کرتے ہیں روزگار ہے تو یہ ہمارا بھی روزگار ہے. Yes, exactly. Because I don't know why people expect like so much. یہ کوسچن دوبارہ ریپیٹ کر لیں گے آپ؟ ہاں کیوں, کیا ہوا؟ وہ بس ایک نا تھوڑا سا یار نہیں. اچھا اگر ہم نے بریک لی ہے تو میں تھوڑے وہ آڈیو میں مسئلہ جر کا ہے, اور دوسرا میں نکل سکتی ہوں. Let's wrap it up in 5 minutes. ٹھیک ہے, بیسٹ ہے. بیکاز کتنی دیر ہو گئی ہمیں بات کرتے ہوئے؟ کافی ٹائم. دیکھو ٹائم از ریلیونٹ جب آپ کی مزے کی بات. Oh my God. Oh wow. ہم بہت بولتے ہیں بھائی. And I thought it was barely 20 minutes to be honest. I didn't realize کتنا ٹائم گزرا ہے. پروڈیوسر کا میسج آیا نا کہ آپ نے کب تک آنا ہے, میں کو ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا تھا ابھی تو کانورسیشن شروع ہوئی ہے. میرے سامنے گڑی پڑی ہوئی ہے. This is so nice for me کیونکہ ایک تو because my memory is very good, تو there's a lot of conversations that I remember with you. And like talking to you after a long time. کیا باتیں کی تھی میں نے یار, ہم وہ بیتو کی حرکتیں کرتے تھے نا, بنک کر کے ساتھ بیٹھنا, کیفے چلے گئے یا کچھ اس طرح کا. ہم ریپلائز بہت لمبے تو نہیں کر رہے؟ نہیں they are very good. پوڈ کاسٹ کا نا ہم بہت باتیں لمبی کرتے ہیں اور ہر چیز کو ایکسپلین. بٹ لائک مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے کیونکہ ایکسپلین اینڈ ان ا گڈ وے یو ار ایکسپلیننگ. وہ نہیں تھا کہ تو کتنی بڑی ہو گئی رے چٹکی ٹائپ, کتنی بڑی ہو گئی چٹکی. ایگزیکٹلی ہم دونوں چٹکیاں بڑی ہو گئی. بٹ لائک وہ ہو رہا ہے کہ مطلب مجھے نا I keep getting nostalgic
because the type of conversations we would have back then اور اب بہت ڈفرینٹ ہے, بہت different ہے. Yeah, like our worlds used to revolve around like completely different things back then. Because you are grown up girls now. Yeah. That's why. But we learned a lot of women don't learn, to be very honest. میں دیکھتی ہوں لڑکیوں کو چل رہا ہے پوڈ کاسٹ کی نہیں چل رہا, وہ رول پر ہے. اچھا رول پر. میرے خیال میں آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ میں دوبارہ ہاں وہ والا اپنا سوال. اوکے مجھے بتا دو کہ کب کرنا ہے. ہاں I agree that they don't grow. ہاں وہ نہیں ہوتی, مطلب there are a lot of friends of mine پچھلی اسکول کی وہ وہی ہیں, and I'm just like girl please get out of there, مطلب نکلو کچھ کرو. Oh my god, اس کے بعد میں ایک بات بتاتی ہوں. میں بھی پوچھ رہی تھی کیمرہ آن ہے کیمرہ آف ہے, مجھے اچانک سے گوسپ یاد آئی, بتا دو. چلو آف کیمرہ بتاؤ گی. ویسے میرے پاس بھی بڑی گوسپس ہیں اسکول ریلیٹڈ. جانا ہے نا ورنہ ہم باتیں کرتے ہیں. کب بتائے گا کب کرے. لینا نے مانیٹر میں ایسے کر کے سر پکڑا یار وہ مجھے لگا کیمراز بند ہیں. کیمراز رول نہیں ہو رہے. یار میں صبح 7 بجے کی اٹھی ہوئی ہوں, میں خود میری فرسٹ ہوئی ہوئی ہے. میرے دماغ میں نا وہ مارننگ شو کی طرح اسٹرکچرڈ کوسچنز آ رہے ہیں. میں سوچی نہیں میں پوڈ کاسٹ میں میں پوچھ رہا تھا غالباً ان سے اسپانسرڈ کے بارے میں. کہ لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں اسپانسر کرنے پہ. بیکاز نارملی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اکثر یہ میسیجز آتے ہوں گے کہ یار وی آر ایکسپیکٹنگ کہ آپ فری کانٹینٹ بنائیں, بٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑی پارٹنرشپس کر رہی ہیں, کبھی سفائر کے ساتھ, کبھی ثنا سفیناز کے ساتھ, کبھی XYZ کے ساتھ, پیسہ آپ بڑا زیادہ بنا رہی ہیں. وائی یو آر ڈوئنگ سو مچ پینٹ کانٹینٹ, ڈو یو ریئلی بلیو ان دوز پروڈکٹس یور سیلف, یا یو آر جسٹ ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف منی, دیز کائنڈ آف کویسچنس. سو ایک تو وی آر آلویز ویری ٹرانسپیرنٹ. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اوپر لکھیں یا ہم اسٹوری پہ ضرور لگائیں کہ اٹس اے پیڈ پارٹنرشپ, سو آپ کو بھی پتہ ہو کہ یہ پیڈ پارٹنرشپ ہے. دوسری بات ہے کہ وی ٹرائی آر بیسٹ ٹو نیور پروموٹ اے پروڈکٹ دیٹ وی ایکچولی ہیو ناٹ ٹرائڈ, اور اے برانڈ دیٹ وی نیور باٹ بفور وی ہیو اسٹارٹڈ بلاگنگ. آئی مین دا کلودنگ برانڈز, آل دا برانڈز دیٹ وی ہیو پروموٹڈ, وہ سارے میرا خیال ہے ایز اے ٹین ایج بھی ہم الکرم, گل احمد, ثنا سفیناز پہنتے آ رہے ہیں, اینڈ اٹ از ایئرز آف آر مدرز اینڈ اس ویئرنگ اٹ, اینڈ وی آر پروموٹنگ دوز برانڈز. اینڈ کافی سارے برانڈس جو ہمیں اپروچ کرتے ہیں, برانڈس وچ ڈو ناٹ فیل الائنڈ, بلکہ ہم ان کو کبھی کبھی کہہ بھی دیتے ہیں, کبھی کپڑے کا استھیٹکس پسند نہیں ہے تو ہم بول دیتے ہیں کہ سوری یور استھیٹک ڈز ناٹ میٹ آر استھیٹکس, یا کوئی ایسا پروڈکٹ جس پروڈکٹ میں ہمیں نہیں لگتا مے بی اے وائٹنگ کریم اور سم تھنگ لائک دیٹ, وی ڈو ناٹ بلیو کہ ہم اس پروڈکٹ میں بلیو کرتے ہیں, وی نیور انڈورس اٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ, لوگ پھر بھی آپ کو یہ بولتے ہیں کہ ہاں آپ تو پیسے کے لیے سب کچھ کریں, بٹ دین آر ریپلائی از آلویز کہ یہ ہمارا روزگار ہے. جب ہم نے دن کے اتنے گھنٹے لگائے اور جب تو آئی تھنک یہ ہمارا رائٹ بھی بنتا ہے کہ ہم اس میں سے پیسے ارن کریں, ٹو ایکسپیکٹ کہ کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ اس ورکنگ, اٹس اے ہول سسٹم دیٹس ورکنگ آؤٹ آف اٹ. اٹس دا ویڈیوگرافرز دیٹ آر ورکنگ ود اس, اٹس دا PR ٹیمز ہو آر managing us, who approach us. تو وہ ایک پوری سسٹم سے وہ ایک نیا قسم کا پروفیشن بن رہا ہے, ایک نئی قسم کی کمیونٹی بن رہی ہے جس میں ایوری بڈی از میکنگ منی آؤٹ آف اٹ. سو لائک ہم ایک جگہ جاتے ہیں, ہم نے ایک ریسٹورینٹ کھولا تو ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم مفت کا کھانا تو نہیں بانٹ سکتے نا. آئی مین اس میں لوگ کہیں گے کہ اچھا میں نے ایک فلاں برانڈ کا ایک میکڈونلڈس کی برانچ کھولی اور آپ تو کیوں کھول رہی ہیں, آپ بس مفت میں برگر بانٹے, تو نہیں, میکڈونلڈ سے کہا جاتا مفت میں برگر بانٹو, تو پھر مجھ سے کیوں ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ مفت سروسز دو. اینڈ دس ریپلائی وی گیو اٹ ٹو دا برانڈز ایز ویل. سم ٹائمز دا برانڈز وڈ اپروچ یو اینڈ دے وڈ بی لائک کہ چارجز یہ ہیں, آپ ہمیں یہ فری کر دیں یا آپ ہمیں یہ کم کر دیں, یا ڈسکاؤنٹ دے دیں. اور ڈسکاؤنٹ ہوگا تو کپڑے خریدے آپ ڈسکاؤنٹ لوگے. تو پھر ہمارا ریپلائی ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کی دکان میں ہم ابھی واک ان کریں اور ہم آپ کو بولیں کہ آپ نے کرتا 5,000 کا لگایا ہوا ہے کہ نہیں یہ کرتا 5 کا نہیں, مجھے تو 3 کا چاہیے, تو آپ کہیں گے بی بیگ پکڑو باہر جاؤ. سو وائی از اٹ ایکسپیکٹڈ آؤٹ آف کانٹینٹ کریٹرز؟ اینڈ آنیسٹلی ہمارا بہت زیادہ فوکس اسمال برانڈس کو پروموٹ کرنے پہ ہوتا ہے, تو اس میں ہمارا ہوتا ہے کہ اچھا تھوڑا بہت ایک وہ رکھ لیا, بٹ ایون دین اٹس آلویز جو کہ ہماری ٹرمس پہ ہوتا ہے, اٹس نیور آؤٹ آف کہ بھائی, اور اسپیشلی اگر کوئی بھی بدتمیزی کر دینا پھر تو ہم ضد پہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں اب ہم نہیں کریں گے. بٹ اف اٹس اے اسمال وومن لیڈ بزنس اینڈ وی نو وی وانٹ ٹو نرچر اٹ, obviously آپ بھی مور دین ہیپی, اور ہمیشہ پٹ ان کرتے بھی ہیں ایکسٹرا ایفرٹ, بٹ دین ایون وی ہیو ٹو ٹیک آؤٹ آور ایکسپینسز. جو میں نے ٹائم نکالا ہے, وہ میں نے چھٹی نکالی ہے یا اس نے نکالی ہے, ہم نے وہ فیول بھی ڈالنا ہے, ہم نے وہ تیاری, وہ جو ہم پورا بال بنے ہیں, بجلی استعمال ہوئی ہے, میک اپ استعمال ہوئے, ویڈیوگرافر کو ہم نے دینا, وہ اپنی جو محنت ہوئی ہے, ہمارا اپنا ٹائم لگائے, اپنی تھکاوٹ, اس کے بعد وہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. لوگوں کو نا ابھی بھی لگتا ہے کہ بس لڑکیوں کو شوق ہے, وہ ایسے فون رکھتی ہے اور ویڈیو بن جاتی ہے. کافی لوگوں کو نہیں پتا یہ ٹیم ورک ہے.
Exactly. اور پورا پروسیس 5 گھنٹے پہلے وہ کپڑے استری ہو رہے ہیں خود سے, پھر وہ کنٹینٹ کی پلاننگ, گھر سیٹ ہو رہا ہے, کیونکہ ہم تو جس طرح کہیں اور نہیں جاتے, وہ پہلے پورا گھر میرا کمرہ نا, یہ لوگ اکثر مذاق اڑاتے ہیں جو ہماری ویڈیوگرافر آتی ہیں کہ جب وہ شوٹ ختم ہوتی ہے اس کمرے میں, اس میں لگتا ہے زلزلہ آیا ہوا ہے کہ وہ سارے کپڑے بکھرے ہوتے ہیں, پورا وہ 1-1.5 گھنٹہ لگتا ہے ٹو سیٹ صفائی کرنا سارا کچھ, اور پھر وہ اٹس ناٹ جسٹ دا شوٹنگ پارٹ, پھر وہ ویڈیوز ایڈٹ ہوتی ہیں, وہ کانٹینٹ, اور وہ پھر اس اپروولس میں جاتا ہے. So it is a lot of میرے خیال میں ان سب میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جو آپ نے کہی, یو بلیو ان دیٹ پروڈکٹ فرسٹ, یو ٹرائیڈ دیٹ پروڈکٹ فرسٹ اینڈ یو آر اوتھینٹک اباؤٹ اٹ, کہ یار آپ کوئی ایسی پروڈکٹ پروموٹ نہیں کرے جس میں آپ بلیو ہی نہیں کرتے. فار ایگزامپل ابھی بہائنڈ دا سینس جو آپ سے بات ہو رہی تھی نا, یو ڈونٹ پروموٹ سرٹن ٹائپ آف پروڈکٹس بیکاز یو فیل لائک کہ یار یہ صحیح نہیں ہے, دیز پروڈکٹس یو ڈونٹ بلیو ان these products yourself. If you have tried the product, if you have loved the product, so there is no harm in promoting that product anyways. میرے خیال میں again وہی والی بات ہے, آپ کا پورا ایک ایکو سسٹم ہے, اوپر سے نیچے تک پوری ایک ٹیم ہے, بالکل, everybody is putting in time, effort, so they should be rewarded accordingly. So before wrap this up, I have a question کہ جو بھی especially female content creators کے point of view سے, those who are new, those who are watching us, our conversations and want to be like yourself, what advice would you give to them? Honestly, I would say find your niche, find who you are, and آپ کی it's so بہت لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بلاگنگ از ویری سملر ٹو ماڈلنگ. اٹس ویری ڈفرینٹ ان اے سینس کہ ہماری پرسنالٹی ہمارے کام میں ریفلیکٹ ہوتی ہے, اینڈ آئی تھنک ہمارے فالوورس کو وہ بہت اچھی لگتی ہے, انہیں دے کین ریلیٹ ٹو اس ایز نارمل ہیومن بینگس. تو آئی تھنک یو نیڈ ٹو بلڈ good relationship with your audience, and that can only be done جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کون ہو اور آپ کی ویلیوز کیا ہیں into this. And also محنت جتنی محنت آپ کو ہر چیز میں ایک تو ویسے چاہیے ہوتی ہے, بٹ لائک یو سیڈ کہ آپ کی بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں دیٹ افیکٹ یو مینٹلی, تو آپ کو بہت ایمبیشن اور بہت محنت چاہیے اس فیلڈ کے لیے. I would say consistency, hard work, definitely. And girls, get yourself educated. I mean, اگر آپ بہت young teenage میں ہیں and thinking I'd make a video, I'd go viral, ہاں وہ کچھ عرصے کا فیم ضرور دے گا, but your education will last you forever. So do your degrees and that would reflect in your work as well. آپ کا because آپ کی اتنی طرح کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے, so do اپنے آپ کو نہ صرف فارمل ایجوکیشن بس just acquire skills. I mean, ابھی تک کبھی ہم فری ہوتے ہیں تو آج ماریانا کہہ رہی ہوتی کہ I want to do this editing course, اور کیونکہ آپ نے ایک اسکل ہے جو تا حیات, it's a process that keeps on going. You keep on learning. آپ نے صرف اس کو, یہ زندگی کے I think ہر مرحلے میں ہی کام دے گا کہ that keep on learning even if you are on a break, کچھ نہ کچھ لڑتے رہو اینڈ لڑتے سو کیپ آن لرننگ اینڈ دین ود دس جسٹ بی کنسسٹنٹ. اکثر لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ کا تو وہ گرو کر گیا, ہم اتنے عرصے سے لگے ہوئے اور ہمارے فالوورز نہیں بڑھ رہے, بٹ آپ کا کانٹینٹ اچھا ہوگا سو ایونچولی پیپل ول ریلیٹ ٹو اٹ. Just be yourself. Just be yourself and be confident, and please don't seek anyone's validation. لوگ برا بھی کہیں گے, لوگ اچھا بھی کہیں گے, but you know who you are and that's all that embrace that and that's the beauty. اور یہ بڑے عرصے زندگی کے بہت لیٹر آن سالوں میں ہمیں ریلائز ہوتا ہے. I mean, لیکن جب ریلائز ہوتا ہے تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہ جوانی میں ریلائز ہو جاتا تو لیلا ایسے بول رہی ہے. I feel بہت سارے ٹینیجرز بہت انسیکیور ہوتے ہیں لائف میں, اینڈ آئی ریئلی وش کہ تب ہمیں کوئی بتاتا زندگی فگر آؤٹ ہو جائے گی. Any last words? Once in a blue moon والی ہماری کو ہوسٹ, آپ بھی کچھ ایڈوائز دیں ان, بیکاز آپ بھی مارننگ شو میں آتی ہیں, you have been through a lot and you have come a long way. So what is your advice? My advice is that there are times جب آپ واقعی میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ اپنا بیسٹ دے رہے ہیں. I've been in situations where I was just screaming inside that I am giving my best, why isn't it good enough for the other person? And again, جو لیلا نے کہا کہ you don't need validation. Do your homework, work on yourself. I've had to do a lot of homework to be honest. And میں نے بہت ساری like زندگی میں transitions کی ہیں, مطلب studying immunology, then became an actor, then became an anchor. تو
میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو یہ نہیں سوچا کہ یار میری لمیٹیشنس کیا ہے. میں نے سوچا کہ اوکے لمیٹیشنز مائٹ بی دیئر بٹ میری اگر اسٹرینتھ ہے میں اس کو اور اسٹرانگ کر لوں, اپنے آپ کو اور امپروو کر لوں اس چیز میں. اور جتنی بھی لڑکیاں یہ دیکھ رہی ہیں آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل دیم کہ نو بڈی ایلس از گوئنگ ٹو کم ان دوز ٹائمز ٹو ہولڈ یور ہینڈ اور میک یو اسٹینڈ اپ. یو ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف. ڈونٹ ایکسپیکٹ اے ہینڈ کمنگ اینڈ گائڈنگ یو یا کوئی آپ کو آ کے اٹھائے. لفٹ یور سیلف اپ. جتنی دفعہ گرتے ہیں, اگر 7 دفعہ گریں 8 دفعہ اٹھیں. اینڈ جسٹ ٹیل یور سیلف کہ یار جب تک جان ہے جہان ہے میں زندہ ہوں اینڈ آئی ایم کیپیبل اینڈ آئی کین ڈو اٹ اینڈ ایونچولی یو ول ڈو اٹ. Amazing. Thank you very much, amazing ladies, for the amazing insights and these deep discussions. Girls in the Twin City is as of right now only on Instagram or YouTube as well. We want to go on YouTube لیکن ابھی تک کچھ فائنل ہوا نہیں ہے. ایک دن ہوگا, ایک دن انشاءاللہ. اسٹے ٹیونڈ, فالو دیم اینڈ دیکھتے رہیں کب آتے ہیں یوٹیوب پہ. میں گرلز ان دا ٹوین سٹی کا جو سوشل ہینڈل ہے اسپیشلی آن انسٹاگرام, اینڈ اف یو گائز آر یوزنگ اٹ انڈیپینڈنٹلی, اف یو وانٹ ٹو بی لسٹڈ اٹ ول بی دیئر ان دا ڈسکرپشن. گو چیک اٹ آؤٹ اینڈ اف یو ہیو اینی کویسچنز, اور اگر آپ کو کوئی چیز ہماری بری لگی ہو تو یو کین آلسو لیٹ اس نو ان دا کامنٹس. وی ول ٹرائی ٹو آنسر یور کامنٹس. اینڈ کوئی ہیٹفل نہیں کرنا, پیار محبت والے کامنٹس کرنے ہیں. اور ایز یوزول لنکس ول بی ان دا ڈسکرپشن. گو چیک آؤٹ دا کانٹینٹ دیز امیزنگ لیڈیز آر ڈوئنگ, اینڈ ان شاء اللہ ایز یوزول آئی ول سی ان دا نیکسٹ ون. تھینک یو.